السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس وقت جی ایوری تھنگ از اباؤٹ عورت مارچ. اس وقت ہر جگہ پہ آپ دیکھیں تو ایک سوشل میڈیا پہ ایک بڑی ہیٹڈ ڈبیٹ چل رہی ہے عورت مارچ کے بارے میں, جو کہ ہر سال ہوتی ہے. دیر آر مینی پیپل جو یہ کہتے ہیں کہ جی اصل میں عورتوں کے حقوق کیا ہیں, اور پھر کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں, عورتوں کے حقوق جو ہیں یہ وہ ہیں جو کہ ہم اپنے بینرز اور پلے کارڈ کے ذریعے ہر 8 مارچ کو ہی ایڈورٹائز کرتے ہیں. آج اس ٹاپک کے بارے میں ہم بات کریں گے بڑے اسپیشل پینل آف گیسٹ کے ساتھ. ڈو اسٹے ود اس, کیو دی انٹرو. بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ my dear brothers and sisters, and welcome to another episode of MWA, that's Maulvi with an attitude. اور الحمدللہ آج میری خوش قسمتی ہے کہ میرے ساتھ ایک بہت ہی اسپیشل پینل آف گیسٹ ہیں, unlike anything you've ever seen on MWA, اور وہ ہیں ایک بہت ہی ڈسٹنگوشڈ خواتین کا پینل میرے ساتھ آج موجود ہے. سب سے پہلے میں تعارف کراؤں گا, ہمارے ساتھ فارمر MNA موجود ہیں عائشہ سید میم. ویلکم ٹو دا پروگرام. میم کا تعارف یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹر ہیں پبلک ریلیشنز کی جماعت اسلامی کے ساتھ, اور جو ٹاپ MNAs کی لسٹ ہے اس میں نمبر 1 آئی یہ لاسٹ سیشن کے اندر اکارڈنگ ٹو دا پلڈ ایٹ. اور الحمدللہ سب سے زیادہ نمبر آف بلز انہوں نے انٹروڈیوس کرائے تھے ویمنز رائٹس سے ریلیٹڈ. تو اتنی ساری کریڈینشلز کے ساتھ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمارے لیے بہت خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہم ویمنز رائٹس کی بات کر رہے ہیں اور ریئل ویمنز رائٹس کی بات کر رہے ہیں. تو الحمدللہ آپ کا یہاں ہونا جو ہے ہمارے لیے بہت ہی عزت کی بات ہے جی. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. میرے ساتھ موجود ہیں اس کے علاوہ ڈاکٹر کنول کیسر, جو YC کے ساتھ بہت ہی عرصے سے بھی منسلک رہی ہیں ماشاءاللہ, اور میڈیکل ڈاکٹر بھی ہیں, ایک وائف بھی ہیں, ایک مدر بھی ہیں, اور سارے شعبوں میں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت بہت جزائے خیر دے, برکت ڈالے. ایکسلنٹ طریقے سے پرفارم بھی کر رہی ہیں. الہدیٰ انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ کے ساتھ بھی یہ منسلک رہی ہیں فار مینی ایئرز. اور اسی کے ساتھ ساتھ خاص طور پر ان کا جو ایریا آف ایکسپرٹیز ہے وہ ینگسٹرز ہیں, بچے ہیں اور پیرنٹنگ ہے. اس پہ تو ماشاءاللہ آئی تھنک یہ اس وقت جو ہے نا وہ ایک اپنی منوپلی انہوں نے بنائی ہوئی ہے. ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو دا پروگرام. تھینک یو جی, بہت اچھا لگا جی آپ آئی ہیں ماشاءاللہ. پہلے بھی آپ کے ساتھ کچھ پروگرامز ہمارے ہوئے ہیں, اور اس دفعہ بھی اس ٹاپک جیسے ہی میرے دماغ میں ٹاپک آیا میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کو میں نے ضرور انوائٹ کرنا ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر, بہت بہت شکریہ. سو جزاک اللہ خیر فار ٹیکنگ آؤٹ دا ٹائم. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جی سسٹر عائشہ زکا. یہ ہمارے ساتھ YC کے ساتھ یوتھ کلب کے ساتھ بہت پرانے عرصے سے منسلک رہی ہیں, اور آج کل جو ہے یہ کراچی میں ہوتی ہیں. انہوں نے اپارٹ فرام بینگ آلسو a mother and a wife, she happens to have just on the end of her PhD in human genetics, یعنی بایوٹیکنالوجی کے اندر PhD اس وقت ان کا کمپلیشن کی طرف آ چکا ہے. اور الحمدللہ یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑی رول ماڈل ہے کہ ہاؤ کین women actually be truly empowered. So thank you so much for joining us in the program. سب سے پہلے جی میں آپ کے آج کے پروگرام کا آغاز جو ہے نا, ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے پنکچر آف دا ویک کا, تو ہم اسٹریٹ اوے وہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں, پھر اس سے ہماری بات کا آغاز ہوگا. تو لیٹس گو اینڈ چیک آؤٹ دا پنکچر آف دا ویک. آپ جب تک نکاح کو نہیں ختم کریں گی یہ ناانصافیاں, ظلم اور تشدد جاری رہے گا, جس میں یہاں کسی نے کوئی بات نہیں کہی. یہ آپ کو یہ دلچسپی کے لیے اور بتا دوں کہ نکاح جو ہے ہندوستان نے کبھی نہیں ہوا تھا. 1825 میں انگریز نے نافذ کیا ہے. جیسے انگریزی ہمارے پاس مسلط کر دی, ایسے ہی نکاح مسلط کر دیا, نہیں تو ہندوستان میں نہیں. یہ دیکھیں اب اس پہ بندے کو ہنسے یا انسان روئے. یہ جو کامنٹ کہہ رہے ہیں یہ ایکچولی پچھلے کسی عورت مارچ کا ہے, اور وہاں پہ یہ صاحب جو ہیں یہ اس بات کو فروغ دے رہے ہیں ویمنز رائٹس کی بات کرتے ہوئے کہ عورت کا نکاح نہیں ہونا چاہیے. اور جس طرح ہندوستان میں ہمارا کلچر یہ تھا کہ نکاح نہیں ہوتا تھا, گورے نے آ کے انگریزی زبان مسلط کی, ساتھ ہی اس نے نکاح ہمارے پہ مسلط کر دیا. حالانکہ نکاح تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اور آپ نے کہا تھا کہ علیکم بسنتی ومن رغب عن سنتی فلیس منی. تو آپ سے میم ہم سب سے پہلے اسٹارٹ کریں گے کہ یہ جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ واقعی میں حقوق نسواں کے تحفظ کے لیے نکلے ہوئے ہیں یا ایجنڈا کچھ اور ہے؟ جہاں پہ آپ جائیں پاکستانی خواتین کے جتنے بھی طبقات ہیں, چاہے وہ دیہی علاقے سے تعلق رکھنے والی ہے, چاہے وہ شہری علاقے سے رکھنے والی ہے, چاہے وہ ایک گھر میں ہاؤس وائف ہے, چاہے وہ ورکنگ وومن ہے, ان کی جو مسائل ہیں, ان کے جو اس وقت پوری دنیا میں اور اس وقت جو ہمارے اپنے ملک میں جتنے بھی مسائل ہیں, مجھے لگتا ہے کہ ہر دن تو عورت کا ہی دن ہوتا ہے. ہر صبح ماں کی ہوتی ہے, ہر صبح بیوی اور بیٹی کی ہوتی ہے,
اور بہن کی ہوتی ہے. لیکن اس وقت جو 8 مارچ خصوصی فرانس کے اس کارخانے میں جب عورتوں پہ تشدد ہوا اور انہوں نے اپنے حقوق کے لیے سڑک پہ نکل کے ان پہ ظلم ہو رہا تھا, ان کو تنخواہیں اچھی نہیں مل رہی تھی, ان سے کام زیادہ لیا جا رہا تھا, ان پہ تشدد ہوتا تھا, وہ نکلی اور اپنے حقوق کے لیے انہوں نے سڑکوں پہ نعرے لگائے, ان پہ لاٹھی چارج ہوا, ان پہ تشدد ہوا, اور وہاں سے پھر یہ سلسلہ چلا اور 8 مارچ کا یہ دن جو ہے عالمی یوم خواتین کے لیے منایا جاتا ہے. دیکھیں انہوں نے جو بات کی نکاح کے حوالے سے, ہم مسلمان ہیں اور پوری دنیا کے لیے رول ماڈل, اور پوری دنیا چاہے جس مذہب سے تعلق رکھنے والی عورت تھی 1450 سال پہلے, اس عورت کو جس کو جینے کا حق نہیں تھا, وہ عورت جو پیدا ہوتی مٹی میں دبا دی جاتی تھی, وہ عورت جو 8-8 10-10 12-12 ایک کے نکاح میں چلی جاتی تھی, ان کے لیے کوئی ضابطہ نہیں تھا. اور وہ عورت جو ستیلی ماں کو بھی نکاح میں اس کو لے لیا جاتا تھا, اس عورت کو حق دلانے والے کون تھے؟ کیا ان عورتوں نے حقوق کے لیے کوئی دوڑی, ان کو بالوں سے کھینچا گیا, یا ان پہ کوئی لاٹھی چارج ہوا؟ آپ کس چیز سے آزادی لینا چاہتے ہیں؟ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ ہماری عورت جو ہے اس وقت اگر وہ ہاؤس وائف ہے, سب سے بڑی چیز ضیاء صاحب جس مہنگائی کی چکی میں وہ پس رہی ہے, صبح وہ بچے کو جاتے ہوئے ناشتہ نہیں دے سکتی, وہ اسے لنچ باکس تیار کر کے نہیں دے سکتی, اس کے لیے اپنے بچی کی تعلیم مشکل ہے. عورت کے حقوق میں اس وقت سب سے بڑی, آپ کا پیٹرول کس حد تک چلا گیا, اور اس عورت کے لیے اس کا مطلب وہ معاشرے میں چلنا پھرنا کتنا مشکل ہو گیا. تو جو مہنگائی ہے, ہمیں اس پہ عورتوں کو مل کے, تاکہ وہ خاتون جو ایک بالکل جس کو ہم جو کھانا اس کے ہاں میسر نہیں ہے, جو بیوہ ہے, آپ دیکھیں کرونا میں کتنی خواتین بیوہ ہوئی, کتنے بچے یتیم ہوئے. آپ دیکھیں ابھی جو سیلاب آیا, کتنے بچے بغیر ماں کے ہو گئے, کتنے بچے بغیر باپ کے ہو گئے. اس وقت ہماری ضرورت کیا ہے کہ ہم ان لوگوں کو ایڈریس, ان بچوں کو, ان خواتین کو ایڈریس کریں. تو دیکھیں ضیاء صاحب, اس وقت جو ہے دنیا کو یہ ضرورت ہے اس نظام کی جو اللہ نے ہمیں دیا ہے, اور خاندانی نظام, عورت مرد, انہیں اکائیوں میں تقسیم نہ کیا جائے, یہ ایک دوسرے سے ہیں. میم جزاک اللہ خیر, آپ نے بہت ہی الیبریٹ طریقے سے ساری باتوں کو ایکسپلین کیا. اور ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا کہ یہاں پہ جو میم نے بھی ذکر کیا کہ اتنے سارے مسئلے جو اصل پرابلمز ہیں ہمارے خواتین کے, وہ ہمیں عام طور پہ نظر نہیں آتے عورت مارچ پہ, ہمیں مسئلے کچھ اور نظر آ رہے ہوتے ہیں, اور اسی لیے پھر یہ واقعہ کنٹروورشل بن جاتا ہے. اور یعنی اس کے اوپر آپ کو, یعنی مرد تو چلیں جو بھی اس میں کمپلینٹس آتی ہیں, سب سے زیادہ ایشو خواتین کو ہی ہو رہا ہوتا ہے عورت مارچ سے. میں نے دیکھا کہ باقاعدہ طور پہ خواتین بھی مارچ کرتی ہیں. تو میں چاہوں گا کہ آپ ذرا اس پہ روشنی ڈالیں کہ جو بھی ہم نے کلپ دیکھا تھا جس میں ہم نے دیکھا کہ جی ایک ایسا ایجنڈا پش کیا جا رہا ہے جس کا تعلق نہ تو دین سے ہے اور نہ ہمارے روایت ثقافت کے ساتھ ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اصل میں جو ہماری خواتین ہیں ان کے ایشوز کیا ہیں اور جن کے اوپر ہمیں توجہ دینی چاہیے؟ ایکچولی یہ جو آپ نے کلپ دکھایا, اس میں میرے دماغ میں ایک ہی بات آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں illogical لاجک. یعنی بات وہ یہ کر رہے ہیں کہ بات کچھ اور ہے اور اس کو لے کے کسی اور طرف جا رہے ہیں. مجھے سب سے زیادہ کنسرن ایسے کلپس دیکھ کر یا ایسی جو موومنٹس ان کو دیکھ کر یہ ہوتا ہے کہ ہماری نا جو اس وقت کی نسل ہے, یوتھ ہے, حالانکہ دے آر سو ویل کنیکٹڈ, ان کا میڈیا سے اور باقی چیزوں سے اتنا زیادہ انفارمیشن اوور لوڈ ہے نا, یہ جنریشن زی جو ہماری ہے. لیکن ڈسپائٹ دیٹ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہماری آج کل کی نسل ہے اور بچیاں ہیں, ایجوکیٹڈ ہیں, سب کچھ ہیں, لیکن وہ نا گہرائی میں جا کر نہیں دیکھتے. وہ کیا دیکھتے ہیں, اچھا ہاں نکاح نہیں ہونا چاہیے, بالکل صحیح بات ہے, ہمیں آزادی مل جائے گی. یعنی انہوں نے اپنے لیے ایک وہ فلیگ اٹھایا ہوا ہے, بینر جو ہے ان کے پاس کانسٹنٹ کیا ہوتا ہے, آئی نیڈ مائی اسپیس, مطلب آپ میری وہ شخصی آزادی جو ہے وہ مجھے دے دیں. اور وہ یہ نہیں سمجھ رہی کہ اس کے ساتھ ان کو آزادی مل بھی رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے, اس بات کو وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہی. اور جیسے عائشہ صاحبہ نے بہت اچھی طرح سے بیان کیا کہ اصل مسائل جو ہیں وہ پھر پیچھے رہ جاتے ہیں. یعنی جو خواتین ایکچولی فیس کر رہی ہیں, ہماری فیوڈل سسٹم کی وجہ سے فیس کر رہی ہیں, یا گھروں میں جو کلچرل لوگوں کے سختیاں ہیں, بیریئرز ہیں, جس کو ہم نے دین کے ساتھ گڈمڈ کر دیا ہوا ہے نا, وہ سب ہیں. آپ کو ایجوکیشن میں مل جائیں گے, آپ کو شادی شدہ زندگی میں مل جائیں گے, ڈومیسٹک ابیوز مل جائے گا, بچیوں کو جہاں تعلیم ملنی چاہیے, جو دائرہ کار ملنا چاہیے. ہمارے پاس ایسی بچیاں آتی ہیں جو کالجز یونیورسٹیز میں پڑھ رہی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ جی ہم وقت پہ شادی کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے والدین شادی نہیں کرتے.
جی وہ کہتے ہیں کہ جی تم پڑھو ابھی اور تعلیم حاصل کرو، کیونکہ اگر تمہیں کچھ بعد میں مسئلہ ہوا تو تم اپنے پاؤں پہ خود کھڑی ہو سکو. یعنی بچیاں کہتی ہیں کہ ہمارے والدین کو پلیز سمجھائیں. آئی ایم شیور آپ کے پاس لڑکے بھی آ کر اسی طرح کی باتیں کرتے ہوں گے. تو جو ریئل چیلنجز ہیں نا وہ کہیں پیچھے چلے گئے ہیں، ڈمپ میں چلے گئے ہیں. اور جو چیلنجز نہیں ہیں نا اس سے کیا ہو رہا ہے، صرف وہ ہم جذباتی ہو کر جذباتی نعرے لگا رہے ہیں اور جذباتیت میں اس کے پیچھے جا رہے ہیں. مجھے یہ والی بات سن کے نا کہ نکاح تو تھا ہی نہیں، بالکل ایسے لگا جیسے ٹپیکلی پردے کے بارے میں بھی یہ کہہ دیا جاتا ہے نا کہ یہ تو جی عرب کلچر تھا. اچھا، اور جو ہمارا عام یوتھ ہے جنہوں نے قرآن پڑھا نہیں، اس کو سمجھا نہیں، کبھی احادیث کا اس طرح مطالعہ نہیں کیا کہ اس دور میں صحابیات کیا کرتی تھیں، ازواج مطہرات کیا کرتی تھیں، انہوں نے کہا کتنا انٹرسٹنگ آئیڈیا ہے نا کہ جی وہ تو تھا ہی نہیں، کانسیپٹ نہیں تھا. اور ہم نے کیا کیا، اسی بات کو وہ چائنیز وسپر بنا دیا نا کہ پہلے ہم نے کہا پردہ نہیں تھا، پھر ہم نے کہا نکاح نہیں تھا، پھر ہم وہ کرتے 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 بات ہم نے پتہ نہیں کہاں کی کہاں پہنچا دی. تو میں یہاں پر جس بات کے لیے کنسرنڈ ہوں وہ یہ ہے، جو میں چاہتی ہوں کہ ہمارا یوتھ کرے، ایڈریس کرے ان چیزوں کو، ان باتوں کو. اور جس کو آپ دیکھیں، ہم جب ریسرچ بھی کرتے ہیں، ہم سائٹیشنز پہ جاتے ہیں، ہم ایویڈنس بیسڈ ڈیٹا پہ جاتے ہیں. آپ کسی عالم دین سے تو پوچھیں نا. آپ نے خود کھڑے ہو کے ایک اسپیچ کر دی اور وہ آگے سوشل میڈیا پہ اس کو آپ نے بہت زیادہ ٹیگز دے دیے، ان کو آپ نے بہت زیادہ ویٹیج دے دی. آپ جا کے علماء سے پوچھیں، آپ جا کر جو ایکسپرٹس ہیں ان سے پوچھیں. اور جیسے ابھی یہ بات ہوئی ہے کہ ان سوسائٹیز کا کمپیریزن تو کریں، کمپیریٹیو انالیسس کریں کہ جہاں پر شادیاں نہیں ہو رہی، نکاح نہیں ہو رہی، وہ کیسے ترس رہے ہیں. آپ دیکھیں نا کہ ہر دوسری لڑکی اس سوسائٹی میں کسی نہ کسی طرح چاہ رہی ہے کہ مجھ سے کوئی شادی کر لے. اور جب کوئی نہیں کر رہا تو ظاہر ہے شی ہیز ٹو کم آؤٹ کہ بھئی میں بڑی چیز ہوں اور میں کر رہی ہوں نا. تو دونوں طرف مسائل ہیں، بیلنس صحیح ہونا چاہیے. یعنی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو شادی شدہ زندگی میں سفر کر رہے ہیں، ان کی سفرنگ کو کم کرنے کی ضرورت ہے، ان کو بھی صحیح اس جگہ پہ لانے کی ضرورت ہے کہ جی ہم یہ سمجھیں کہ ہمارا دین کیا ایک خاتون کو حقوق دیتا ہے اور ان حقوق کو حاصل کرنے کا پھر طریقہ بھی کیا ہے. تو یہ مطلب ایک ایسی کھچڑی پک چکی ہوئی ہے نا کہ جس کو کہیں سے لوگوں کو نا سرا نہیں ملتا کہ کیا کریں. اور الحمدللہ یوتھ کلب جیسے اور بھی جو پلیٹ فارمز ہیں، دے آر میکنگ این ایفرٹ. آئی ایم ہوپ فل کہ جو ہمارا یوتھ سمجھے گا تو شاید وہ جو آگے آنے والے ہیں وہ سوچنا شروع کریں گے صحیح طریقے سے. اچھا، ایک معصومانہ سا سوال ہے آپ سے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو ہر سال یہ نعرہ آتا ہے میرا جسم میری مرضی والا، اور ابھی آج ہی کی بات ہے یہ ہمارے یہاں مارکیٹ میں اس کی کیپس یہ لوگ بانٹ رہے تھے کہ مرد و خواتین جو ہیں وہ یہ ٹوپیاں پہنے، میرا جیسے میری مرضی. اب یہ نعرہ کنٹروورشل بنتا ہے. میں نے کچھ ٹی وی شوز پہ بھی جا کے اس کے اوپر بات کی جہاں پہ خواتین نے کہا، انہوں نے کہا نہیں جی ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ عورت کا جسم اس کا ہوتا ہے، اس پہ تشدد نہ کیا جائے. میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر ہم ڈومیسٹک وائلنس کی بات کر لیتے ہیں جو کہ اسلام بھی منع کرتا ہے. تو میرا جیسے میری مرضی، تو یہ تو فیمنسٹ موومنٹ میں 1970s کا سلوگن ہے جو امپورٹ کیا آپ لوگوں نے، وہ تھا مائی باڈی مائی چوائس، اور یہ ابورشن رائٹس کے لیے تھا. تو واٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ؟ تو میں تو کہتا تھا ان کو کہ یہ تو نہ مرد کو ہم کہتے ہیں نہ عورت سے کہتے ہیں. تو آپ ذرا اس میں بتائیں کہ یہ جو میرا جیسے میری مرضی ہے، یہ پاکستان کی عورت کا مسئلہ ہے؟ دیکھیں، اگر اس کو مسئلہ بنانا چاہیں تو آپ بہت بڑا مسئلہ بنا سکتے ہیں. یہ تو اب آپ کا پیراڈائم ہے نا کہ آپ اس کو کیا کریں نا. یہ تو میں بھی کہہ سکتی ہوں کہ جب مجھے کسی جگہ پہ اس لیے کوئی اسپیس نہیں ملتی کہ جی ہو یہ تو نقاب والی ہیں، یہ تو حجاب والی ہیں، ان کو نہیں بلانا، تو میں بھی کہہ سکتی ہوں بھی میرا جسم میری مرضی، میں جو مرضی پہن کر آؤں. تو یہ تو اس طرح سے بات ہے نا کہ آپ پھر کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو بات یہ ہوتی ہے کہ یہاں پہ جو کانسیپٹ ہوتا ہے نا پرسنل اسپیس کا، کسی کی بھی پرسنل اسپیس کا، وہ ہمیشہ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی کہ اگر میں کہہ رہی ہوں، ڈیفائن کر رہی ہوں کہ یہ میری پرسنل اسپیس ہے، تو میرے ارد گرد جتنے افراد ہیں میری اس اسپیس سے ان پہ کیا اثرات آ رہے ہیں. یعنی آپ کسی بھی سائیکالوجسٹ سے بات کریں گے یا لائف کوچ سے بات کریں گے تو وہ آپ کو یہ بتائیں گے، وہ کہیں گے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے اپنے لیے فیصلہ کر لیا کہ میں جو مرضی کروں اور جو آپ کے اس فیصلے سے متاثر ہو رہے ہیں آپ ان کے بارے میں نہ سوچیں. تو وہی بات ہے کہ اب ہر شخص اگر یہ سوچنا شروع کر دے گا کہ یہ میرا ہے، یہ میرا دل چاہ رہا ہے، میں کی جو جنگ ہوتی ہے نا، یہ انسان کو خرابی کی طرف لے کر جاتی ہے. اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں یہ خرابیاں. اور جو پھر بچے اس طرح کے سلوگنز ریز کرنے کے بعد سفر کر رہے ہوتے ہیں، آپ دیکھیں کہ ان کی زندگی میں بھی پھر مسائل جو ہیں وہ کتنے زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. بلکہ میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ چیز بتاؤں کہ یہ ایکچولی جو سلوگن ہے نا، یہ چرچ آف سیٹن کے سلوگن سے بہت ملتا جلتا ہے، جو کہ کہتے تھے کہ ڈو ایز thou wilt، جو تمہاری مرضی ہے وہ کرو. یعنی ایک ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ جو اللہ کی مرضی ہم نے وہ کرنا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جو تمہاری مرضی ہے تم وہ کرو. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ تو بڑا ہی ہم تو کہتے ہیں اطاعت اللہ کی ہے
اور اطیع اللہ و اطیع رسول والی بات ہے, لیکن اس کو چھوڑ کے بجائے اللہ کی بات ماننے کے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کے, آپ وہ کہ نہیں ان کی باتیں اپنی طرف, میں وہ کروں گا جو میری مرضی ہوگی. اور آپ یہ تو نہیں کرتے نا کہ آپ کسی بھی ملک کے باہر کھڑے ہو جائیں اور آپ کہیں کہ ویزا لوں نہ لوں میری مرضی, میں انٹر ہو جاؤں گا وہاں پہ نا. آپ مطلب ہر جگہ کی جو باؤنڈری ہوتی ہے, جو لائن ہوتی ہے, اس کو کراس نہیں کرتے. لیکن یہ والا جو سلوگن آیا نا, یہ بہت ہی خطرناک ہے. اور وہی بات ہے کہ اس کے پیچھے جو ایجنڈا ہے نا, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تھوڑی دیر کے لیے انسان کو یہ لگتا ہے, اسپیشلی جب آپ ینگ ہوتے ہیں نا, اس وقت آپ آلریڈی آئیڈینٹی کرائسس میں ہوتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ بڑے ہم لبریٹ ہو جائیں گے. اور پھر یہ کہ وہ افراد جو اس بات کو پریکٹس کریں یا اس سلوگن کو بہت ریز کریں, آپ ان کی پرسنل زندگیاں بھی دیکھیں نا, تھوڑا سا ان کو اسٹڈی بھی کرنے کی کوشش کریں نا. جیسے ہم جب اپنے دین کی بات کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی بھی رہنمائی دی, پھر یہ کہ اس کے بعد صحابہ تھے, صحابہ کرام تھے, صحابیات تھیں, انہوں نے جو بھی ہمیں گائیڈ لائن دی, جب ہم ان کی پرسنل لائف میں دیکھتے ہیں تو اس میں ان کے بڑے ڈیپ افیکٹس نظر آتے ہیں کہ واہ واہ بھائی کیا ان کی زندگیاں تھیں, کتنی بہترین تھیں, کتنا فائدہ تھا, اپنی ذات کو بھی تھا اور دوسروں کو بھی تھا. ٹرو امپاورمنٹ تو یہی ہوتی ہے نا. امپاورمنٹ یہ تو نہیں ہے کہ میں نے اپنی رائٹ لے لی, اس کے علاوہ باقی لوگوں کے ساتھ جو مرضی ہو. لیکن جو یہ لوگ جو سلوگنز ریز کر رہے ہیں, اب آپ ان کی اپنی زندگیوں میں دیکھیں, آپ کو اکثر خالی پن نظر آئے گا. آپ کو ان کی تھاٹ پروسیس میں کبھی کوئی گہرائی نہیں نظر آئے گی. اگر آپ اسی سلوگن کو لے کر جو وہ پریکٹس کر رہے ہیں, اگر آپ ان کی زندگی میں دیکھیں گے تو آپ کو ایسے گیپس نظر آئیں گے کہ آپ آٹومیٹیکلی دیکھ سکیں گے کہ یہ اپنی زندگیوں میں کامیاب نہیں ہو رہے ہیں کسی بھی لیول پہ. تو اس لیے مطلب یہ والا سلوگن جو ہے ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. ایگزیکٹلی. اور اکثر اوقات یہ جو لوگ آتے ہیں, میں چاہوں گا کہ اگر ان کی اپنی لائف میں آپ دیکھیں, جس طرح آپ نے کہا, تو ہو سکتا ہے ان کے اپنے گھر میں کوئی عورت ہو جو بیچاری پس رہی ہو, چاہے وہ ان کی بہو ہو, چاہے وہ ان کی میڈ ہو, چاہے وہ ان کے گھر میں جو صفائی کرنے آتی ہے وہ ہو. تو یعنی سب سے پہلے جب آپ جا کے بات کرتے ہیں تو پتہ نہیں کس کے حقوق کی بات کر رہے ہیں, جو کون سے مسئلے آپ ریز کر رہے ہیں. میں چاہوں گا کہ عائشہ آپ کی طرف ہم آئیں اور آپ مجھے ذرا یہ مینیفیسٹو تو بتائیں ذرا, یہ اس سال کا جو ہے لیٹسٹ ہمارے پاس جو اپ گریڈ آیا ہے, اس میں عورت مارچ کا ڈیمانڈ کیا ہے. لیٹس لک ایٹ دیئر ڈیمانڈس کہ وہ کوئی جائز مطالبات ہیں, کیا ہمیں ان کے ساتھ الائن ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے, تو اگر آپ وہ شیئر کریں پلیز. اچھا, یہ عورت مارچ جب سے آئی ہے 5-6 سالوں سے, پہلے عورت مارچ, پھر عورت آزادی مارچ پاکستان میں, تو ایز اے ینگ وومن ہو ہیز لائک سین دا جرنی اینڈ ایکسپیرینسڈ اٹ, آئی وڈ سے کہ ان کے جو ڈیمانڈس ہیں نا وہ بہت ویلڈ لگتے ہیں آن دا سرفیس. لائک ٹو بی آنیسٹ, جب پہلی عورت مارچ آئی تھی تو میرے ذہن میں تھا وی شوڈ جوائن ہینڈس ود دیم, کیونکہ نمبر 1 سوسائٹی میں مسئلے بہت زیادہ تھے. اور وہی بات جو ڈاکٹر کنول نے کی, جب آپ ینگ ہوتے ہیں, ذرا ووک ہوتے ہیں, یو آر مور پیشنیٹ فار سوشل جسٹس. اور ہم مائکرو لیول سے دیکھتے ہیں کہ مطلب ڈسکریمنیشن بٹوین سنز اینڈ ڈاٹرز, یا سیف اسپیسیز نہیں ہیں, پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے, پھر یہ رشتہ کلچر, مطلب جیسے جیسے آپ پروگریس کرتے ہیں, کہیں اکنامک ایکسپلائٹیشن, کہیں ابیوسو ہسبینڈس, کہیں ان لاز اوپریسو, بلیک میل, ریپ, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. تو عورت مارچ ایڈریسڈ آل آف دیز تھنگس, دے ڈیڈ, دیٹ گوز ٹو دیئر کریڈٹ, دے سیڈ اٹ, ٹھیک ہے. اور ہماری جنریشن کو بہت زیادہ اپیل کی ان کی باتیں, بیکاز نمبر 2 دیر واز اے ویکیوم. یہ ہماری لیکنگ تھی کہ ہماری سوسائٹی یا ریلیجیس آرگنائزیشنس کر رہے تھے, لیکن سم ہاؤ ہمارے اسٹائل میں, ہماری لینگویج میں کنوے نہیں ہوا تھا. تو آئی ہیو ڈیپلی اسٹڈیڈ دیئر مینیفیسٹو اوور دا ایئرس. تو پہلے میں 2023 کے مینیفیسٹو میں سے آپ کو انہوں نے اسنیک پیک ٹویٹر پہ شیئر کرنا شروع کی ہیں. ٹھیک ہے. اب انہوں نے اس کو نا بہت براڈ کر لیا, دے آر ایڈریسنگ لائک آل سوشل ایشوز. تو سارے ووک لوگوں کو نا بہت اپیل کرے. سو فار ایگزامپل دے آر سیئنگ وی آر پروٹیسٹنگ اگینسٹ ہنگر, جو آج کل کا مسئلہ آپ نے سب سے پہلے بتایا. We want social security, we want a living wage, end to bonded labor, rehabilitation of flood victims, end to mob violence, end to domestic violence, end to forced conversions, and we want to protect the Transgender Persons Protection Act 2018. ایکچولی انہوں نے کوشش یہ کی کہ ہر ایک کا منہ بند کر دیا جائے نا. اچھا, میں اس میں تھوڑا سا کنفیوژن یہ ہو رہی ہے کہ آپ اس میں تو سب کچھ ہی ڈال دیا, سب کچھ, مطلب یہ عورتوں کے مسئلے نہیں ہے تو پوری سوسائٹی کے مسئلے. فلڈ وکٹمز تو اس میں عورتوں کا کہاں سے, مطلب وہ تو بہت سارے مرد بھی بیچارے بہت سارے بہ گئے ہوں گے اور بیچارے فوت ہو گئے ہوں گے. یہ تو سمپتھی ووٹس لے لیے نا. اور ان کا سلوگن یہ اس سال ریاست جواب دو, بھوک کا حساب دو, مطلب جو اس وقت جو ہے انہوں نے اس پہ رکھی ہے. اچھا, لیکن اب آپ اگر وی لائک ریڈ بٹوین دا لائنس, جو شاید مجھے پی ایچ ڈی نے یہ فائدہ دیا کہ وہ ریسرچ کی جو ہوتی ہے نا, ایک بن جاتی ہے آپ کا ٹیمپرامنٹ. تو فار ایگزامپل ہنگر, اگر پہلے پوائنٹ کو آپ دیکھیں تو یہ کہہ رہے ہیں دا ہنگر اینڈ پاورٹی افیکٹس آل آف اس, بٹ اٹ ڈسپروپورشنیٹلی افیکٹس سس جینڈر ویمن, ٹرانسجینڈر ویمن, خواجہ سرا کمیونٹی, ٹرانس مین اینڈ نان بائنری پرسنس.
اچھا سوائے مردوں کے سب کو افیکٹ کر رہا ہے. یعنی یہ اب جب یہ فلڈ وکٹمس کی بات کریں تب بھی یہ کہہ رہے ہیں آپ ریہیبلیٹیٹ کریں سس ویمن, ٹرانس ویمن, خواجہ سراج ٹرانس مین اینڈ نان بائنری آئیڈینٹیز. ناؤ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, انٹرسیکس کا نام یہاں نہیں لیا گیا. اس کے علاوہ اسپیکٹرم کو اتنا براڈ کر دیا گیا ہے. تو جیسے آپ نے کہا نا ریئل ویمن, آئی فیل دے آر threatening the very definition of the word woman. جیسے ہم سیف اسپیسیز کی بات کرتے ہیں, ایز آف ناؤ women only spaces are safe for us. ٹھیک ہے, جنرل اسپیسیز بھی ہونے چاہیے, ایک لیکنگ ہے سوسائٹی میں جنرلی. ٹھیک, لیکن اگر آپ وومن کی ڈیفینیشن میں یہ 5 ایک براڈ سویپنگ کیٹیگری کر دی, لائک یہ وہی بات ہے نا سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی. اینی ون ہو سیز اچھا یہ تھوڑا سا نا ہماری آڈینس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ نا لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں, تو ہم ذرا ان کو ٹرمز کو ڈیفائن کر دیتے ہیں. سب سے پہلے آپ نے کہا سس وومن, رائٹ؟ سس جینڈر ویمن, سس جینڈر وومن بیسیکلی جس کا مطلب ہے کہ ایک عام عورت, بایولوجیکل وومن. حالانکہ اس کو وومن ہی کہنا چاہیے تھا, اس کو سس وومن کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اس کو خامخواہ کی کیٹیگری بنا رہے ہیں. تو وی جسٹ وڈ ہیو سیڈ نارملی ہم کہتے ہیں وومن, تو اب اس کو جو بایولوجیکل وومن ہے اس کو انہوں نے نیا ٹرم بنا دیا کہ سس جینڈر وومن, ایز اف وہ بھی کوئی ٹرانس جینڈر قسم کی چیز ہے, کوئی نئی مخلوق آئی ہے. اس ذہن میں سوچ ہی آتی ہے کہ وہ ایک عورت تھی, وہ اپنی جگہ پہ تھی, اب اس کو کہا گیا بھی تم تھوڑا سا ادھر ہو جاؤ, شفٹ ہو جاؤ, اور یہ جو بڑی اسپیس ہے نا اس میں اب وہ باقی کیٹیگریز کو ڈال دیا گیا. تو چلیں ایک چیز ہے کہ جیسے ایک مضبوط معاشرہ جو ہمارا بنتا ہے نا, تو اس کو اکائیوں میں تقسیم کر دیا. جی بالکل, چھوٹا چھوٹا کر کے بائٹ سائز پیسز بنا رہے ہیں, ڈیوائڈ اینڈ کانکر والا. اور اس میں وہ جو کیٹیگری جس کو ویسے اپنے رائٹس ملنے چاہیے ڈیفینیٹلی, لیکن یہ کہ وہ مین جو کام تھا وہ تو پھر پیچھے رہ گیا, ان کو انہوں نے بہت ہائی لائٹ کر دیا. یہی لوگ ہیں جو مختلف فورمز پہ کھڑے ہو کے لبرل پاکستان اور سیکولر پاکستان اور اسلام پاکستان کا پہلے اسلامی نظریہ, اسلامی جمہوریہ پاکستان, مطلب اس کی یہ نفی کر رہے ہیں. تو یہ نعرے ان کے اور یہ ساری جو ان کے سلوگنز ہیں اسی کی ایک شکل دکھا رہے ہیں کہ یہ پاکستان کو لبرل, دنیا میں یہ لبرل پاکستان انٹروڈیوس کرا رہے ہیں اور سیکولر پاکستان, جبکہ پاکستان ایک نظریے کی بنیاد پہ بنا. صحیح. تو آئی تھنک اس میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ یہ بنتا ہے کہ اگر کوئی بھی بندہ پاکستان کے نظریے سے اختلاف کر رہا ہے یا پاکستان کے آئین سے اختلاف کر رہا ہے, جو یہ کہتا ہے کہ, اور دیکھیں ہم لوگ سارے جو کہ سٹیزنز ہیں نا, ہم لوگ سارے پاکستان کے سٹیزنز ہیں اور ہمارا سب کا نا ایک سوشل کانٹریکٹ ہوا ہوا ہے, سوشل کانٹریکٹ ہے. تو میں کہتا ہوں چلیں آپ لبرل لوگ جو ہیں, اگر آپ لوگ اللہ رسول کی بات نہیں بھی مانتے, چلیں وہ میں فار دا سیک آف آرگیومنٹ میں تھوڑی دیر کی سائڈ پہ رکھتا ہوں, سوشل کانٹریکٹ کو تو آپ مانتے ہیں نا, آپ کا تو ملک پاکستان کے ساتھ کانٹریکٹ ہوا ہوا ہے. تو اس ملک میں رہتے ہوئے کیسے آپ کوئی ایسا سلوگن لے کے آ سکتے ہیں جو ہمارے آئین کے ساتھ ٹکرا رہا ہے, جہاں پہ یہ کہا گیا کہ ہر قانون جو ہے وہ قرآن و سنت کی بیس پہ ہونا چاہیے. قرارداد مقاصد میں بالکل واضح ہے بالکل کہ جو بھی آئین بنے گا وہ قرآن و سنت کے مطابق ہی بنے گا, اس سے اس باؤنڈری کو کوئی بھی کراس نہیں کر سکتا. تو یہ ایز اے سٹیزن انہوں نے ایک تو وہ کیا. تو ہم نے بھی ڈیفائن کیا, جی چلیں سس ویمن, ٹھیک ہے. ٹرانس ویمن, ٹرانس ویمن از بیسکلی, آڈینس کے لیے بتا دوں, بیسکلی ایک مرد ہے, بایولوجیکل میل ہے, جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ وہ عورت ہے, یعنی فیلنگس کے طور پر, یعنی دس از اے سائیکولوجیکل کنڈیشن, یہ اس کو آپ جینڈر ڈسفوریا کہہ دیں, کچھ کہہ دیں. وہ مرد جو اب آپ کی اسپیس میں آئے گا, یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے, ان عورتوں کے حقوق کے اندر مرد بھی گھس رہے ہیں. سو بیسکلی واٹ یو آر سیئنگ از کہ آپ نے کہا تھا, نعرہ لگا تھا پیٹریارکی, ہم مردوں کے نیچے سرو نہیں کر سکتے, تو اب تو مرد آ گئے نا آپ کے پاس, اب تو پیٹریارکی آ گئی ہے. لیکن اس میں ایک اور پوائنٹ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ نے عورتوں کو اتنا زیادہ براڈ اسپیس دے دی, تو وہ جو اصل مرد ہے, ریئل مین ہے, وہ بیچارے سائڈ پہ ہو گئے. آپ نے ان کو بالکل پش آؤٹ کر دیا. آپ ایک تو ہوتا ہے نا کہ ٹھیک ہے جی, جو مرد ہیں وہ اپنی ڈومین میں رہ کے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو حقوق دیے ہیں وہ اس کے مطابق کریں, اور جو فرائض ہیں وہ بھی پورے کریں. ہم ان کو تو کہہ رہے ہیں جی آپ نکل جائیں یہاں سے. وہی بات ہے کہ میں ہی سب کچھ خود کروں اور میں ہی سارا کچھ ہوں. تو چلیں ہمارے پاس سس ویمن آ گئی جی, سس جینڈر ویمن, ٹرانس ویمن, اور اس کے علاوہ خواجہ سرا کمیونٹی, جو کہ بیسکلی وہ بھی بیسکلی ہم نے لاسٹ ٹائم اس پہ کئی شوز کر چکے ہیں. وہ بھی بیسکلی بایولوجیکل مین ہیں جو یا تو کیسٹریٹڈ ہیں یا پھر کیسٹریٹڈ نہیں ہے, اور ان کی فیلنگز اگر وہ کیسٹریٹڈ نہیں ہے تو وہ پھر ان کو مورت کہا جاتا ہے. اگر کیسٹریٹڈ ہیں تو پھر ان کے لیے ڈفرینٹ اور جو ہے نا ٹرمینالوجیز ہیں, اور ان کو بھی آپ لوگوں نے ایک خاص طبقے کے اندر ڈالا ہوا ہے, اور ان سے وہ جو فضول کام کرواتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. تو یہ بھی ان کی امپاورمنٹ تو نہیں ہے کہ آپ ان کو اگری کرواتے ہیں کہ آپ یہ برے کام کریں. تو چلیں خواجہ سرا بھی ڈال دیا آپ نے. اور اس میں کون آتا ہے؟ ٹرانس مین, یعنی کہ وہ عورتیں بایولوجیکل ویمن جو کہ اپنے آپ کو مردوں کی مشابہت کرنا چاہ رہی ہیں. اور کیپ ان مائنڈ کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں جو بایولوجیکل میل ہیں یا جو ہے نا بایولوجیکل فیمیل ہیں, اور وہ کراس ڈریس کر رہے ہیں, اپنے آپ کو دوسری کیٹیگری میں ڈال رہے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہوئی ہے کہ دس از سم تھنگ وچ از ویری ایبہورنٹ ان دا ریلیجن. تو ٹرانس مین بھی ڈال دیے, وہ خواتین جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں. اور اس کے علاوہ فائنلی انہوں نے کہا کوئی رہ نہ جائے تو نان بائنری
identities. نان all بائنری یعنی non-binary اینی تھنگ dimensions, ادر anything دین you want دا to میل اینڈ فیمیل. ٹھیک ہے, تو یہ اچھا یہ میں بتاؤں آپ کو کہ اگر آپ شریعت کی روح سے دیکھیں نا تو شریعت کی روح سے میل اور فیمیل ہی ہے. دیر از نو تھرڈ جینڈر. ایون اف ان دا کیس آف انٹرسیکس وہ بھی آپ کو نا اس کو کسی نہ کسی جگہ پہ پاک کرنا پڑتا ہے, یا میل میں ڈالیں گے یا فیمیل میں ڈالیں گے. ایون انٹرسیکس کو بھی آپ اس طرح ہوا میں معلق نہیں کر دیتے کہ بھائی آپ جدھر مرضی بیٹا آپ کا موڈ ہو رہا ہونا تو آپ چلے جانا, اس طرح نہیں کرتے. یعنی ان کو بھی تھرو میڈیکل آپ ایک خاص جو نا کیٹیگری میں ڈال دیتے ہو, بیسڈ اپون ڈی این اے, بیسڈ اپون ادر تھنگس, آپ ان کو کہیں نہ کہیں پاک کر دیتے ہیں. تو انہوں نے بیسکلی کیا یہ ہوا ہے کہ عورتوں کے حقوق کی آڑ میں یہ کہتے ہوئے کہ جی عورتوں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے, سب کو ڈال دیا, اور جو ایکچوئل خواتین ہیں ان کو مارجنلائز کر دیا اور ان کے حقوق کو مارجنلائز کر دیا. سو دس از کوائٹ الارمنگ ایکچولی. جیسا بھی اگر اس کو ہم دیکھیں نا تو جیسے ہمارا جو فیملی سسٹم ہے, جو اللہ نے ہمارا بڑا اچھے طریقے سے پورے اس کے قوانین بھی بنا دیے, تو یہ اسی کو سارا توڑنے کا ایک ایجنڈا ہے جو ہمارا فیملی سسٹم ہے. اور جو ہماری خاتون گھر میں ہم مطلب یا ورکنگ پلیس پہ یا گھر میں جو بھی جہاں پہ بھی کتنی اسٹرانگ ہے. میں خود پارلیمنٹ میں جب گئی ہوں اور میں حجاب کے ساتھ گئی ہوں, ہر فرد نے میری عزت کی ہے, میرا احترام کیا. ایون کہ مجھے جب کھانا, آج میں پریس کلب یہ میڈیا کے پروگرام میں تھی اور انہوں نے مجھے الگ, ایم این ایس تھے اور بھی انہوں نے الگ مجھے بٹھایا اور مجھے الگ چائے دی. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ لوگ میرا بہت احترام کرتے ہیں. تو اصل میں یہ جو فیملی سسٹم ہے, ہمارا جو وراثت کا نظام ہے, ہماری جو پبلک گیدرنگز ہوتی ہیں مختلف, اور ہماری جیسے ہم جاتے ہیں پبلک ٹوائلٹس وغیرہ, ان سب پہ مطلب یہ سارا نظام ہمارا بدلنے کا ایک ایجنڈا ہے. بے شک, اور یہ بہت بڑا اٹیک ہے. ایک اور وہ بڑی مجھے انٹرسٹنگ, مطلب میرے دماغ میں بہت دفعہ یہ سوال آتا ہوتا ہے, وہ میرا جسم میری مرضی, اور اس میں اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں مرد ہوں اور باڈی مرد کی ہے اور فیلنگ عورت کی ہے, یا وائس ورسا, تو اگر آپ کو کوئی اسی جسم کا بلڈ ٹیسٹ کروانا پڑ جاتا ہے, ایز اے ڈاکٹر میں ہمیشہ سوچتی ہوں, تو پھر آپ جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ میری رپورٹ کہہ رہی ہے, اب سائڈ پہ ویلیوز میں لکھا ہوتا ہے میل ویلیو فیمیل ویلیو, صحیح, تو اب آپ کیا ڈیسائیڈ کریں گے؟ صحیح, کہ بھئی آپ کہیں گے کہ جی میں میل محسوس کر رہا ہوں تو پھر میل والی ریڈنگز دیکھوں, اور فیمیل محسوس کر رہا ہوں. آپ عجیب کھچڑی پکا رہے ہیں وہاں پر نا. تو یہ تو پھر آپ وہ بات ہے کہ اپنے جو آپ کے بلڈ سیلز اور جو بھی آپ کی کیمسٹری ہے اس کے رائٹس کے خلاف بھی تو جا رہے ہیں نا. اچھا ڈاکٹر صاحب, آج میں نے یہ سوچا کہ انشاءاللہ آج خاص طور پہ نا, آج جو ہماری بڑی زبردست کانورسیشن چل رہی ہے, اسی کی مناسبت سے میں نے سوچا کہ آج سے میں ایک نیا سیگمنٹ انٹروڈیوس کراتا ہوں جو کہ ہے گرل دا مولوی. اور آپ کو اب انشاءاللہ آج ہم گرل کریں گے, بیکاز کچھ ایسے سوالات ہیں میرے پاس جو کہ کچھ لوگوں نے بھیجے بھی ہوئے ہیں, کچھ پہلے سے بھی میرے پاس موجود تھے, جو ایسے سوال ہیں جو کہ بڑے اعتراضات ہیں. اور خاص طور پہ ہماری جو بہنیں جو کہ دین کو پریکٹس کرتی ہیں, پردہ کرتی ہیں, حجاب کرتی ہیں, دین پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرتی ہیں, ان سے ریلیٹڈ کچھ سوال ہیں انشاءاللہ وہ میں آپ سے آج, بہت ہی انٹرسٹنگ ہے, بڑے ٹف کویسچنز ہیں, پتہ نہیں اب آپ جواب دے پائیں گے نہیں دے پائیں گے, وہ تو وقت بتائے گا. لیکن اس کے ساتھ ہی میں چاہوں گا کہ ہم اپنے ایک اور برانڈ نیو سیگمنٹ کی طرف موو کریں جو کہ ہے کالر آف دا ویک. سو گائز, آج کا جو ہمارا کالر آف دا ویک سیگمنٹ ہے, یہ میں پہلے اس کا تعارف کرا دوں. یہ سیگمنٹ کیا ہے؟ اس سیگمنٹ میں ہم لوگ بیسکلی آپ لوگوں کی فون کالز لیں گے. یس دیٹس رائٹ, آپ لوگوں کی فون کالز ہم لیں گے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیسے فون کال لیں گے. تو ہوگا یہ کہ انشاءاللہ ہم اپنا ای میل ایڈریس جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, کیونکہ ہم اپنا فون نمبر اس طرح اوپنلی دے نہیں سکتے, ورنہ ہم سارا وقت آپ کے فون ہی اٹینڈ کر رہے ہوں گے. تو ہم آپ کو اپنا ای میل ایڈریس دیں گے, وہاں پہ آپ اپنا پرابلم, سچویشن, جو بھی بات آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں along with your phone number. اینڈ انشاءاللہ ہم اس میں سے کچھ ڈیٹا سفٹ کرنے کے بعد 3, 4, 5 لوگوں کو انشاءاللہ ضرور انکلوڈ کریں گے اپنے شو کے اندر, تاکہ آپ اپنے کنسرنز جو ہیں ہم سے ڈائریکٹلی شیئر کریں اور ہم لائیو آپ کو اس طرح ان کا جواب بھی دے سکیں. تو انشاءاللہ آج کا جو سیگمنٹ چونکہ ہم لوگوں نے فرسٹ ٹائم کر رہے ہیں, تو میں نے سوچا واٹ بیٹر وے دین ٹو ایکچولی کال سم ادر لیڈنگ ویمن ان دیئر اون ریسپیکٹیو فیلڈز, اور ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا خیالات ہیں اس عورت مارچ سے ریلیٹڈ. سو لیٹس ٹاک ٹو آور فرسٹ پینلسٹ. اچھا, سسٹر فاطمہ اسد کے بارے میں بتاتا چلوں کہ یہ بیسکلی امریکن پاکستانی ہیں, اور ان کا ایکسپیرینس یو ایس اور چائنا میں بھی ہے. پروجیکٹ ہیڈ ہیں ایٹ ایڈوپیا آن لائن, اینڈ شی از آلسو رائٹر فار ڈیئر مسلم کڈز اینڈ آلسو اے ٹرینر ایٹ وائی سی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹر, ہاؤ یو ڈوئنگ؟ I'm good, alhamdulillah. First of all, how is your team? Good, everything's good. Thank you so much for taking out the time to join us. I just gave a brief introduction to yourself. So, آج ہم بات کریں جی عورت مارچ کے بارے میں. We're talking about real women's rights. So, I wanted to hear from you کہ normally ہوتا یہ کہ جب کوئی خاتون دین کو پریکٹس کرنا شروع کرتی ہے تو اس کے اوپر نا پیپل تھرو اے لاٹ آف لیبلز ایٹ ہر, اینڈ سو ون آف دوز تھنگس کوڈ بی کہ شاید وہ اب ایجوکیٹڈ نہیں رہی, وہ بیکورڈ ہو رہی ہے, اس نے اپنی تھنکنگ کیپ
آف کر دیا اور حجاب پہن لیا. What are your thoughts as an educator on this topic? ضیاء بھائی تھاٹس تو بہت زیادہ ہیں مگر آئی تھنک ایک اصولی بات سے فاؤنڈیشن ہم سیٹ کرتے ہیں. جب بھی آپ ایک پرنسپل بیسڈ ڈائلاگ سے شروع کرتے ہیں نا, دیٹ سیٹس دا اسٹیج فار اے لاٹ آف ڈسکشنز. آپ کی بہت سی چیزیں کلیریفائی ہو جاتی ہیں. سو یو نو دا نمبر ون تھنگ آئی aim to instill in my students, in my own children, is to not become blind followers. Right? ہم اردو میں جیسے کہتے ہیں لکیر کے فقیر بن جانا. Right? بنا سوچے سمجھے آپ کسی چیز کو بھی اپنا لیتے ہیں. Right? If, you know, when people ask me what is my biggest fear for my kids, that is that they become blind followers to something. Right? And why does this happen? Right? It's when people don't stop and think before acting. Right? And then as an educator, you know, the solution is that we encourage people to do is to become critical thinkers. Right? You may have come across this term, especially in the field of education. But critical thinking is not something new for Muslims. You know, in fact, it's an obligation. ہر مسلمان پہ یہ فرض ہے کہ وہ ریفلیکٹ کرے اور critically سوچے. You know, so basically what this means is you pause. آپ رک کے سوچیں, تدبر کریں, غور و فکر کریں. You analyze and you evaluate before you make a judgment about what you're reading, what you're hearing, what you're watching. ایک سمپل سی ایگزامپل آپ کو, ایوری ایگزامپل اگر میں دوں, آپ کا واٹس ایپ اسٹیٹس. یو نو, کوئی بھی آپ کو کوڈ اچھا لگ جاتا ہے, آپ یو نو بنا سوچے سمجھے اس کو شیئر کر دیتے ہیں. یو نو, فار ایگزامپل اس میں میوزک ہے, لیڈیز کی ویڈیو ہے, یو نو دیز آر جسٹ ویری بیسک تھنگس. But you know, why does this happen? Sometimes آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ اچھا اس بندے نے یہ چیز شیئر کر دی. You know, اس بندے کی پوری امیج خراب ہو جاتی ہے. Because they're doing it without pausing and reflecting. Right? They're just sharing it. You know, کسی بھی ایکشن سے پہلے, you know, ایک مسلمان کا اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہوتا ہے؟ The نیت, the intention. Right? انگلش میں ہم بڑے آسان طریقے سے بچوں کو سمجھاتے ہیں the why behind an action. Right? And honestly, Islam is the only religion that I know of which encourages questioning, which challenges us to think. If you take the example of the basic pillar of our deen, salah, you know, namaz, you should know why you are doing this. You know, اگر آپ اتنے ماشاءاللہ سے خوش نصیب ہیں کہ آپ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں, آپ کے ارد گرد لوگوں نے نماز پڑھی ہے, تو آپ کی شاید عادت بھی بن گئی ہو. But then a time comes when you have to stop and critically think about why you are following this lifestyle. And that is the moment when you deliberately and willingly accept this path. True. Right? مزہ تو پھر آپ کو وہاں سے آتا ہے. You know, the independence you feel. You know, I wanted to kind of change this a little bit. You know, آج کل لوگ موٹیویشنل اسپیکرس کو بہت awe کے ساتھ سنتے ہیں. You know, best-selling self-help books are all the rage. Right? But what is it that makes these people into leaders and role models? It's critical thinking, right? They are not lakir ke fakir, right? These are those people who stop and think and create their own trends and paths. آجکل I think, you know, جتنا سب سے بڑا جو, you know, the main reason for all of these little messes we're in is that, you know, we keep following systems set by other people, right? So, کسی بھی سسٹم کو فالو کرنے سے پہلے آپ کو ضرور رک کے پوچھنا ہوگا کہ what is the history behind this system? You know, I'm giving you like a crash course on critical thinking right now in like the next 2 minutes. Right? So you know, ask the questions, okay? What is the history behind this system? Who is benefiting from this? کس طرح کا فائدہ ان کو مل رہا ہے؟ کیا یہ میری ویلیوز کے ساتھ align کرتا ہے؟ You know, the schooling system, you know, as an unschooler and an educator, which is kind of ironic for some people, but the schooling system is the perfect example of this. You know, most of us are products of the modern schooling system. But ہم میں سے کتنوں نے actually, you know, رک کے سوچا اور research کیا کہ hey, what is the history behind this, right? And جب اب ہم ماں باپ بن گئے ہیں, ہم لوگ رک کے نہیں سوچ رہے کہ why are we putting our kids in this system? Right? So, you know, آپ for example, آپ اپنے آپ کو جو بھی لیبل کرتے ہیں, right? For
For example, آپ کہتے ہیں I'm going to go to university, or I'm a Muslim, or I'm a Christian, or whatever label you are giving yourselves. At least آپ اس کی پہلے ہسٹری تو معلوم کریں. کتنے سسٹمز آئے ہیں, کتنے اور ہیش ٹیگس اور ٹرینڈس آئیں گے. آپ کب تک کس ہیش ٹیگ کو فالو کریں گے, کس ٹرینڈ کو فالو کریں گے. It's exhausting, honestly. It's really exhausting. Sister Fatima, first of all, thank you so much for giving us this very good insight into critical thinking and, kind of reflecting and evaluating ourselves and really focusing on the why behind whatever we're doing. So final آپ کے comments لوں گا 1 minute کے اندر. مجھے آپ یہ بتائیں کہ کوئی بھی جو بھی ہمارے خاص طور پہ فیمیلز جو یہ بات سن رہی ہیں پوڈ کاسٹ کو, واٹ وڈ یو ایڈوائز دیم ان ٹرمز آف critically analyzing and critically thinking about their own role in society, and جو اس وقت ایجنڈا ویسٹ سے آ رہا ہے فیمنسٹ موومنٹ کا, what would be your advice to like a normal, like let's say teenage girl who's listening to this podcast right now and thinking about کہ اصل میں پھر میرے حقوق کہاں ہیں. So where would you tell her to start? You need to start from your deen. That is why we're confused. Yeah. Learn about your deen. آپ اگر اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں, جیسے کہ میں نے کہا ہے, آپ نے اگر یہ لیبل ایکسپٹ کر لیا ہے, why are you not learning about it? Right? You should know what it means to be a Muslim, right? And there are so many sources where you can get this knowledge from. Right? I just like to really emphasize this fact that culture is a beautiful thing. Diversity is a beautiful thing. Right? There's a strong place for culture in our deen. Right? آپ کلچر کو ضرور فالو کریں as much as possible. Right? This is your community. You must try to blend in and celebrate those things that bring us together. However, there's a big however here. You refuse to follow it if it demands you to cross the boundary set by Allah subhanahu wa ta'ala. So rightly said. That is where we stop. مگر باؤنڈری کا تبھی پتہ چلے گا نا جب آپ ریسرچ کریں گے, جب آپ سیکھیں گے, جب آپ کو نالج ملے گا. Right? So it doesn't have to be so confusing. ہم نے اپنے لیے بہت confusion پیدا کر دی ہے by not actually taking the steps to learn who we are. Right? Great. So it's actually a very lazy approach. It's actually a very lazy approach. اپنے اوپر سے اپنے comfort zone میں رہنے والی بات ہے. باقی I just like to end by giving 2 recommendations, Zia bhai, for books. Sure, I would really encourage everybody, especially teenagers, to read these 2 books, right? One has to do about the history of the schooling system. It's called Dumbing Us Down by John Taylor Gatto. And the other one has to do about the feminist agenda. Who Stole Feminism? How Women Betrayed Women by Christina Hoff Sommers. Okay? Read these books and get the knowledge, equip yourself with the knowledge that you need. ٹھیک ہے, آپ مطلب نالج کے لیے آپ وہ کر رہے نہیں ہیں, اسٹرگل کر رہے نہیں ہیں, right? And then you need, of course there's going to be confusion if you don't have the knowledge. So اس بات میں جزاک اللہ خیر فار بینگ ہیئر اینڈ شیئرنگ سم ویری ویری ویلیوبل انسائٹس ود اس. اور آپ نے ایکچولی ایک 2-in-1 کر دیا, بیکاز آپ نے اپنی کال کے ساتھ ساتھ ہمارا جو بک آف دا ویک سیگمنٹ ہے اس کو بھی کور کر دیا. اینڈ we've got 2 books now instead of 1. So we have now Dumbing Us Down and then Who Stole Feminism. Again, 2 excellent books inshallah to ہمارے viewers and listeners کے لیے. This will be a great read. Thank you so much for joining us. Inshallah, we hope that we can include you as part of the show later on as well, and really appreciate you taking out the time. Jazakallah khair for having me. Jazakallah khair. جزاک اللہ خیر جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سو یہ تھی جی ہمارے پاس سسٹر فاطمہ اسد. ڈاکٹر صاحبہ, میں انہی کی ایک بات سے نا آپ پہ وہ گرلنگ والا ایک سوال آپ سے پوچھ لیتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے حجاب یا پردہ وغیرہ کر دیا تو آپ جو ہے وہ بیکورڈ ہو جاؤ گے, آپ ان ایجوکیٹڈ ہو. یعنی آپ نے اگر پردہ کیا ہے تو آپ نے عقل پہ بھی پردے ڈال دیے ہیں. تو یہ ایک چارج ہے آپ کے اوپر, تو اس کو آپ کس طرح سے جواب دینا پسند کریں گے؟ دیکھیں, بیکورڈ تو انسان تب ہوتا ہے نا, وہی بات ہے جب عقل پہ پردہ ڈال دیتا ہے نا. تو حجاب ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ ہم اپنی عقل پہ پردہ ڈالیں, بلکہ حجاب یہ کرتا ہے کہ آپ کو اس قسم کے جتنے پیئر پریشر کی چیزیں ہیں, آپ کو ہر وقت یہ فکر ہے کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے, سوسائٹی مجھے کیسے دیکھے گی, آپ کو نکال کر وہ جسے کہتے ہیں نا آپ کی اپنی ٹرو سیلف ورتھ دکھاتا ہے. بیکاز دیکھیں, سیلف ورتھ کے لیے کہا جاتا ہے کہ اٹ از ناٹ ایسوسیٹیڈ ود یور لکس, اٹ از ناٹ ایسوسیٹیڈ ود جو بھی آپ کے ایکسٹرنل سارے فیکٹرز ہیں, اٹ از ہو یو آر ایز این انڈیویجول. سو ٹرو.
تو یہ جو جرنی ہے نا جس میں آپ اپنے آپ کو ڈسکور کر لیتے ہیں, سیلف ڈسکوری ہے اس میں, یہ بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے. بلکہ میں نے تو ہمیشہ سے جو ایکسپیرینس کیا وہ یہ ہے کہ میری جتنی سکسیس, جب بھی مجھے کوئی کہتا ہے اچھا آپ یہ کریے آپ یہ کریے, میں کہتی ہوں اگر آپ میرے کوئی کالج اسکول کے فرینڈس کو یا میرے کولیگس وغیرہ کو کوئی ملیں تو وہ کہیں گے کہ وہ تو سخت نکمی تھی, وہ تو کوئی خاص کام کرتی ہی نہیں تھی. میرے اماں ابا سے بھی پوچھیں تو وہ کہتے تھے ہم منت سماجت کر کے اس کو پڑھاتے تھے. اور اب میرا حال یہ ہے کہ کوئی کورس ہو تو میرا دل چاہتا ہے وہ بھی پڑھ لوں, کوئی کام ہوتا ہے تو میں کہتی ہوں وہ بھی سیکھ لوں, یہ سارا کچھ کروں. دوسرا سسٹر فاطمہ کی بات سن کے نا جو ایک مجھے بہت اسٹرانگ امپیکٹ آیا, مجھے لگا کہ یہ دو اسٹریم میں خواتین کھڑی ہیں. ایک وہ خواتین ہیں جو اسلام کے دائرے میں جو اپنے آپ کو ایک باؤنڈری میں رکھتی ہیں, وہ یہ کہتی ہیں کہ میری جو بھی سوچ ہے جو بھی ایکشن ہے وہ اللہ کے, ہم اس کے تابع داری میں اب عبد بن کے رہ رہے ہیں. اور وہ کتنی سیٹسفائیڈ نظر آ رہی ہیں, پروگریسو نظر آ رہی ہیں, ایک ڈیسنٹ طریقے سے بات کر رہی ہیں, لاجیکلی سوچ رہی ہیں, کریٹیکل انالیسز ہے. اور ایک وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں میں اپنے فیصلے خود کروں گی, وہ فرسٹریٹڈ نظر آ رہی ہیں, وہ چیخ رہی ہیں, وہ چلا رہی ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہی, جیسے کہتے ہیں نا وہ ان کو تیرنا نہیں آ رہا اور وہ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں. تو آپ دیکھیں یہ والا فرق بھی ساتھ ساتھ آپ محسوس کریں کہ کتنا سیٹلڈ بیہیویئر ہمیں نظر آتا ہے. اور یہ میں نے پرسنلی بھی ایکسپیرینس کیا ہے, مجھے خود بھی اپنے اندر کبھی بھی یہ مسئلہ نہیں لگا کہ کوئی میں بیکورڈ ہوں. میں تو اکثر لوگوں سے یہ کہتی ہوں دیکھیں میں میڈیسن پریکٹس بھی کر رہی ہوں, بلکہ مجھے اپنی باؤنڈری ڈیفائن کرنے میں بہت ہیلپ ہوئی ہے. کہ آپ دیکھیں اس پروفیشن میں تو ہمیں مردوں کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے. بہت سی ینگ اسٹوڈنٹس مجھ سے پوچھتی بھی ہیں کالج یونیورسٹی کی کہ ہم کیسے, پھر ہمارے کئی دفعہ گروپس ایسے بنتے ہیں جس میں ہمارے ساتھ لڑکے بھی ہوتے ہیں, ہمیں پروجیکٹس ان کے ساتھ کرنے ہوتے ہیں, یا یہ کہ ہمیں جاب پہ جانا ہوتا ہے. تو میں ان کو کہتی ہوں کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں نا تو اٹ بیکمز ویری ایزی فار یو ٹو ڈیفائن کہ کیا بات کرنی ہے کیا نہیں کرنی, کہاں تک میں نے جانا ہے اور کہاں پر میں نے نہیں کرنا. میں نے زیادہ تر انہی لڑکیوں کو کنفیوز دیکھا ہے جو کہ نہ قرآن پڑھ رہی ہیں, نہ ان کو سمجھ آ رہی ہے دین کیا کہہ رہا ہے. کبھی وہ یہ موومنٹ سنتی ہیں, کبھی وہ کہتی ہیں کہ میں یہ کام کر لوں. چھوٹی سی بات ہے کہ ہمارا دین جب ہمیں ڈیفائن کر کے بتا دیتا ہے کہ رات کو آپ گھر سے باہر نہ نکلیں, اس ٹائم کے بعد نکلیں تو بھئی آپ کو کوئی آپ کا پروٹیکٹیو جو سسٹم دیا گیا اس کے مطابق نکلیں. تو مجھے کیا مصیبت پڑ گئی کہ میں رات کو لیٹ نائٹ کہیں نکل جاؤں, ڈیزرٹڈ جگہ پہ چلی جاؤں اکیلی, اور میں کہوں کہ میں تو بہت انڈیپینڈنٹ ہوں, مجھے تو سب کچھ آتا ہے. اور پھر وہاں پہ اگر میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہو تو میں یہ نہ سمجھوں کہ میں نے کیا غلطی کی ہے, میں یہ کہوں کہ جی میں تو لبرل ہوں اور میں بڑی ماڈرن ہوں اور میں بڑی ایڈوانس تھاٹ کی ہوں. یہ سارے بیکار لوگ ہیں جو میرے لیے اس طرح سے کام کر رہے ہیں نا. میں کبھی اپنی کوئی جیولری چیزیں یہ کروں گی کہ جی بہت پریشیس چیزیں, ایون گاڑی میری میں نے نہیں لی ہے اور اس کو کھلا چھوڑ کے چلی جاؤں, صحیح کبھی بھی نہیں. مطلب ہم لوگ اپنی آئی تھنک رائٹس کی بات تو کر رہے ہوتے ہیں, رسپانسبلٹیز اپنی چھوڑ دیتے ہیں, اس کی بات نہیں ہوتی. اور آئی تھنک آپ لوگوں کا یہاں ہونا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی آنر کی بات بھی ہے. آپ لوگ خود ایک لیونگ پروف ہیں کہ ماشاء اللہ میڈیکل ڈاکٹر بھی ہیں, پی ایچ ڈی بھی ہیں اور ایک ایکس ایم این اے بھی ہیں. تو الحمد للہ آپ لوگوں نے دکھایا ہے کہ کس طرح سے ان چیزوں کو مینیج کیا جاتا ہے. اور آئی تھنک کوئی بھی بندہ جو اگر یہ سوچتا بھی ہوگا تو آج کے پروگرام کے بعد ایسا نہیں سوچے گا, وہ توبہ کریں گے انشاءاللہ. اور میں آڈینس سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر کوئی ایسا کبھی سوچا بھی تھا تو آج توبہ کریں انشاءاللہ. ہم اپنی نیکسٹ کالر کی طرف جاتے ہیں جی, اور ان کا میں تعارف کرا دیتا ہوں ایز آئی ایم ڈائلنگ دا نمبر. ان کا نام مہناز احسن ہے, یہ ایک موم ہے, ایک ہاؤس وائف بھی ہیں, ہماری یوتھ کلب کی ایکٹیویٹی سے بہت سالوں سے سپورٹر بھی ہیں, اور اس وقت وہ یو ایس اے میں سیٹلڈ ہیں اور اسلامک دعویٰ کے ساتھ کافی عرصے سے اٹیچڈ بھی ہیں. اور ان کو بھی ہم لائن پہ لے رہے ہیں. لیٹس سی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس وقت مشیگن میں ہیں, یو ایس میں؟ جی میں مشیگن سے آپ سے بات کر رہی ہوں. اوکے الحمد للہ. اچھا میں سب سے پہلے آپ سے یہ پوچھوں گا کہ ماشاء اللہ آپ نے اپنی فیملی کو ریز کیا, ماشاء اللہ آپ کے بچے جو ہیں وہ بہت اچھی اچھی جگہوں پہ اب پہنچ بھی گئے ہیں. آئی ووڈ لائک ٹو آسک یو کہ ماشاء اللہ آپ نے اپنی لائف میں یہ جو ایک ابھی ہم کچھ دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ ہاؤ ٹو کریٹ دیٹ بیلنس, کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک عورت جو ہے وہ دیندار ہے اور دین پر عمل کر رہی ہے تو شاید وہ کسی ڈپارٹمنٹ میں فیل ہو رہی ہے بہت بری طرح, اور شاید وہ جو ہے نا وہ اکیڈیمکلی اتنی اسٹرانگ نہیں ہے, یا وہ اگر وہ دین کے اوپر فالو کرے گی تو لائف اس کی بیچاری بڑی خراب ہو جائے گی, بڑی ڈل ہو جائے گی. تو آپ کی زندگی کیا ڈل اور بورنگ ہے؟ ابھی اس کے بالکل ہی برعکس ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو مسلمان بنایا ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنا زیادہ میں دین کے قریب آتی گئی مجھے یہ محسوس ہوا کہ میں اور بہتر طریقے سے
اپنی زندگی کو انجوائے کر سکتی ہوں, کیونکہ پھر بہت ساری ایسی چیزیں جو بے مقصد ہوتی ہیں, جن کا ایکچولی اینڈ رزلٹ صحیح نہیں ہوتا, اس کو ہم خود ہی فلٹر کرتے جاتے ہیں بیکاز آف دا ٹیچنگز آف قرآن اینڈ دا سنہ. تو اور پھر اچھی صحبت میں جانے سے بھی بہت فرق پڑتا ہے. جب آپ کو ایسے لوگ ملتے ہیں جو پرنسپلس پہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور صرف ومز اور ڈیزائرس پہ نہیں گزار رہے اور اپنا ٹائم نہیں ویسٹ کر رہے, تو ایکچولی آپ بہت میکسیمائز کر سکتے ہو جو 24 گھنٹے اللہ نے آپ کے لیے دیے ہیں, جس میں کہ آپ گھر بھی چلا سکتے ہو, اپنی لائف کو بھی آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز میں انوالو کر سکتے ہو, تعلیم کے لیے اپنے آپ کو ٹائم دے سکتے ہو اور اپنی اولاد کی تربیت بھی کر سکتے ہیں. صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ایک آئیڈیل سینیریو میں اسپیشلی فار دوز women who would be watching this podcast, آپ تھوڑا سا یہ ایڈوائز کریں کہ ہم اپنی لائف میں ایک وہ جو بیلنس ہے نا, جس میں ہم کہتے ہیں کہ ہماری اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہماری ہیلتھ, بیکاز آئی نو ماشاء اللہ آپ اپنی ایکسرسائز اور ان چیزوں کے اوپر بھی بڑی پرٹیکولر ہیں, تو کس طرح سے آپ ٹائم نکالتی ہیں؟ بچوں کو مینیج کرتی ہیں یا اپنے گھر کے باقی معاملات دیکھتی ہیں یا اپنی جو سیلف ڈیولپمنٹ اس پہ فوکس کرتی ہیں؟ ہاؤ ڈو یو مینیج آل آف دیز تھنگس سائملٹینیسلی؟ ضیاء بھائی, سب سے پہلے جو آپ بات کریں نا, ابھی جیسے آج کا آپ کو ٹاپک فیمنزم کا ہے, تو جو چیزیں ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں زندگی میں, موسٹ آف دا پیپل دے ایم ٹو ہیو اے پرسکون اور پیسفل لائف, جس کے لیے دونوں میاں اور بیوی یا مرد اور عورت کا ایک ساتھ ٹو بی آن دا سیم پیج اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا بہت ضروری ہے. یہ جو چیزیں آپ نے ابھی کہی ہیں, جو ہم ٹرائی کرتے ہیں کہ ہم اچیو کریں, کہ ہم آؤٹ ڈور اپنے آپ کو مینٹلی اینڈ فزیکلی ہیلدی رکھیں اور ورک لائف بیلنس بھی ہو, تو اس کے لیے دونوں میاں بیوی کو ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرنا اور ایک دوسرے کی ایکچولی مدد کرنا, ہر طرح سے سپورٹ کرنا اچھی چیزوں میں, جس میں ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں جو ہم لائک, مجھے یہ لگتا ہے کہ جب ایک دفعہ انسان یہ سوچ لے نا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے, میں نے اس کے اوپر اپنے پرنسپلس کو اچیو کرنے کے لیے پھر آپ پازیٹیو اسٹیپس لیتے ہو. اور بیلنس کرنے کے لیے بہترین چیز یہ ہے کہ آپ ہمیشہ پازیٹیو رہو, اپنے ہسبینڈ کو سپورٹ کرو, آپ کا ہسبینڈ آپ کو سپورٹ کرے, اپنے بچوں کی تربیت کے لیے دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ آن دا سیم پیج ہونا بہت ضروری ہے. صرف ایک عورت نہیں کر سکتی ہے. اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار اے وومن ہو از الون ٹو ڈو دس, اینڈ اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار اے مین ہو وانٹس کہ بھائی وہ اپنے بچوں کی تربیت کرے, وہ عورت کے بغیر کر لے. یہ ایک فیلسی ہے, یہ ہو نہیں سکتا, آپ اچیو نہیں کر سکتے یہ. تو الحمدللہ مجھے اچھی سپورٹ ملی اپنے ہسبینڈ سے. میرے فیملی میں سارے جو رول ماڈلز ہیں میل, دے آلویز سپورٹڈ دیئر سسٹرز, دیئر ڈاٹرز, دیئر وائفز, دیئر مدرز. تو اسی سے ہی یہ بیلنس آ سکتا ہے, اکیلی ایک عورت نہیں اچیو کر سکتی. جزاک اللہ خیر, بہت اچھی آپ نے ماشاء اللہ یہاں پہ ٹپس شیئر کی. ایک پرسنل سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ لوگ ساری فیملی مشیگن میں ہوتے ہیں, آپ مجھے بتائیں MW آپ دیکھتے ہیں سارے؟ یہ پوچھنا تھا. جی ہم لوگ دیکھتے ہیں, آپ کے سارے پوڈ کاسٹ بھی دیکھتے ہیں, اور مولوی ود ایٹیٹیوڈ تو بہت شوق سے دیکھتے ہیں, اور علی جو یوتھ کلب کے ہیں محمد علی, ان کے بھی ہم پوڈ کاسٹ دیکھتے ہیں, کیونکہ میرے بچوں کی گروئنگ ایج ہے اس طرح کی. دے لائک سم 2 آف دیم آر ٹین ایجرز, 2 آف دیم آر ان مڈ 20s. تو میں نے شروع سے کوشش کی ضیاء بھائی کہ ان کو کنیکٹ کروں, بجائے اس کے کہ میں خود ان کو ہر وقت لیکچر دوں. آئی وانٹڈ دیم ٹو ہیو پازیٹیو رول ماڈلز ان لائف ہو آر لیونگ اے پرپسفل لائف. اور الحمدللہ ہمیں یوتھ کلب سے وہ چیزیں ملی. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس کو جزائے خیر دے, اور ہماری اولادوں کو آپ لوگوں کے لیے صدقے جاریہ بنائے, آمین, دوسروں کے لیے باعث ہدایت بنائے. آمین. جزاک اللہ خیر. اس کامنٹ کے ساتھ الحمدللہ یو آر کالر آف دا ویک ماشاء اللہ, اور تھینک یو سو مچ اینڈ جزاک اللہ خیر فار ٹیکنگ آؤٹ دا ٹائم اینڈ بینگ پارٹ آف آور شو. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ خیر دے, اینڈ may Allah bless you and your family. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ us جی. جزاک اللہ خیر. تھینک یو سو مچ جزاک بھائی. اوکے جی, السلام علیکم. السلام علیکم. یہ تھی جی سسٹر مہناز ہمارے ساتھ. چلیے جی ہم اپنی آج کی فائنل کال لیتے ہیں. ہمارا جو آج کا سیگمنٹ تھا نیا ہم نے اسٹارٹ کیا تھا, تو اب جو جس پرسنالٹی کو میں دعوت دے رہا ہوں وہ آپ کی جانی پہچانی پرسنالٹی ہیں, اور ابھی آپ ان سے دیکھیں گے. السلام علیکم رحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی ہمارے ساتھ اس وقت ماریا بی موجود ہیں, اور ماشاء اللہ فیشن ڈیزائنر بھی ہیں. شی نیڈز نو انٹروڈکشن. اور ان کو آج لینے کا مقصد جو ہے وہ پرائمریلی یہ ہے کہ ماشاء اللہ یہ بہت ووکل ہیں ان ٹاپکس پہ, خاص طور پہ جو اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم ابھی اس میں شو میں بات بھی کر رہے تھے کہ جہاں پہ عورت مارچ جو ہے اس کے اندر کچھ ایسے مرد بھی شامل ہو رہے ہیں جو اپنے آپ کو عورت کا نام لیبل کر کے آنا چاہتے ہیں. اور لٹرلی جس پیٹریارکی کے بارے میں عورت مارچ انیشلی سٹارٹ ہوئی تھی کہ جی ہم لوگ اس پدر شاہی نظام کو ختم کرنا چاہتے ہیں, آپ کے تو اپنے رینکس کے اندر مرد گھس گئے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم خواتین ہیں.
ہماری بھی ویلکم ٹو دا پروگرام. آپ کے میں تھاٹس لینا چاہوں گا. آپ نے ماشاء اللہ بہت ہی امیزنگ سوشل میڈیا کیمپین کی ہیں. مور پاور ٹو یو. اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں برکت ڈالے, اور آپ نے وہ کام کیا جو بڑے بڑوں نے نہیں کر سکے. تو آئی وانٹ ٹو ہیئر یور تھاٹس آن دس ٹاپک پلیز. تھینک یو ویری مچ ضیاء بھائی. آئی تھنک یہ سارے کام جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہم سب سے لے رہے ہیں, ہمارا کوئی اس میں لینا دینا نہیں ہے. اینڈ اللہ کرے ہم سب کو ہمت اور اسی طرح اللہ تعالیٰ دیتے رہیں. بٹ دا تھنگ از کہ یہ جو عورت مارچ کا سلسلہ ہے, اس میں تو آئی واز کمپلیٹلی ڈم فاؤنڈیڈ. ہم ہمیشہ سے ہی دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ بہت اسٹرانگ عورت مارچ میں LGBTQ پریزنس ہوتی رہی ہے. اور ٹو بی ویری آنیسٹ, اس سے پہلے کہ ہمیں ٹرانسجینڈر کا پتہ چل نہیں تھا, ہمیں انٹرسیکس اور ٹرانسجینڈر کا بالکل بھی کوئی فرق نہیں پتا تھا, تو ہم کہتے تھے اچھا شاید LGBT کے علاوہ یہاں پر انٹرسیکس لوگوں کی رائٹس کی فائٹ کر رہے ہیں. لیکن اس سال جو ہمیں اندازہ ہوا ہے, بیکاز آف آل دا ٹرانسجینڈر ایکٹ, جب اس کی اصلیت ہمارے پر کھلی ہے, اور اس کے بعد واٹ آئی ریئلائزڈ واز کہ مطلب اب سب کو نظر آ رہا ہے کہ اب ان کو اوپنلی مین ہو آر پریٹینڈنگ ٹو بی ویمن, ان کو وہ فورفرنٹ پہ لا رہے ہیں, اور وہ ایک عورتوں کی جو موومنٹ تھی اس پہ بھی دوبارہ سے آدمیوں کو بٹھا دیا ہے. مطلب پیٹریارکی پہ لڑ کے ایونچولی یو آر اگین فالنگ انڈر دا پیٹریارکی آف مین ہو پریٹینڈنگ ٹو بی ویمن. اٹس ریڈیکولس. فیمنسٹ اتنے سال لڑتے رہے ہیں, کس چیز کے لیے لڑتے رہے ہیں؟ نمبر 1 چیز کے حق میں بھی نہیں ہوں کہ آپ بالکل ہی اپنی ایز اے وومن آپ بھول جائیں کہ اسلام ہمیں کس طرح تربیت, اسلام کی کیا تربیت ہے, اور ہمارے باپوں کا, ہمارے بھائیوں کا, ہمارے ہسبینڈس کے کیا رولز ہیں, اور ان کو عزت کیسے دیتے ہیں, وہ بھی بھول گئی یہ ساری عورتیں. نمبر 1 جو اس چیز کو پروموٹ کر رہی ہیں, بیکاز دس از بگ اپ برنگنگ ایز ویل, کہ ہماری فیملی میں, خاندان میں جو سسٹم ہوتا ہے, ہیڈ آف دا فیملی از دا مین, ہیڈ آف دا فیملی از دا فادر. یہ پوری چیزیں چلو یہ تو اوکے فائن, کہتے ہیں جی دھکیا نیوسی ہے کیا ہے, بٹ دا فیکٹ کہ آپ ایز اے کانسیپٹ آپ اس چیز کے اگینسٹ لڑے ہیں, اور ایونچولی آپ کو ریئلائز نہیں ہو رہا. ایون آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنلی یہ جو ویمن کی سارے کانٹیسٹ ہوتے ہیں, اس میں جی مس ورلڈ میں اپیرنٹلی واز اٹ مس ورلڈ یونیورس, دیر از اے ٹرانسجینڈر مین ہو ہیز ون. تو یہ فیمنزم کا ویسٹرن کانسیپٹ has been so exposed now that it's funny for us to watch on the sidelines کہ یہ ہو کیا رہا ہے. So true. I think یہ جو آپ نے بات کی بڑی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ یہ 2014 یا 15 میں غالباً وومن آف دا ایئر کا ایوارڈ جو ہے وہ ایک مرد کو ملا تھا جو کہ اپنے آپ کو عورت کہہ رہا تھا. کیٹلن جینر جو ہے وومن آف دا ایئر کا ایوارڈ مل رہا ہے, مین یعنی اس پہ فرنٹ پیج میگزین پہ آ رہا ہے. اور اسی طرح سے بہت سارے عورتوں کے جو مقابلے ہیں ان میں مرد عورت اپنے آپ کو ظاہر کر کے صرف, اینڈ اس کے لیے بائی دا وے آپ کو کوئی سرجری کرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, سمپلی آپ بس کلیم کر دیں. یعنی سمپلی اف یو جسٹ کلیم اٹ کہ آئی ایم اے وومن, دین ایوری بڈی شوڈ جسٹ ٹریٹ یو ایز اے وومن. تو اب سوچیں کہ عورتوں کے حقوق جو اصل میں جن پہ بات کرنے والی تھی, اور جو خاص طور پہ جب ہم پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں, پاکستانی عورت کی ہم بات کر رہے ہیں, وہ جو مائیں ہیں, بہنیں ہیں, بیٹیاں ہیں, جو ڈاؤن ٹراڈن طبقوں سے ان کا تعلق ہے, جو ان کے اصل حقوق ہیں, ان کے اوپر تو بات کرنے والا ہے کوئی نہیں. اور میں آپ کو ایک چیز تھوڑی سی بتاؤں, ریسنٹلی میں گیا, ابھی 2-3 دن پہلے کی بات ہے, آئی وینٹ ٹو an orphanage for young girls, اور وہاں جا کے میں نے ان سے بات کی. آن دا سیم ڈے آئی وینٹ ٹو دارالامان, جہاں پہ ایسی عورتیں موجود تھیں جو کہ ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہیں, جن کے اوپر بھائیوں نے انہیریٹنس ان کو نہیں دی ہوئی ہے. اور یقین کریں ایک ایسی خاتون جن کو بھائی نے 2 منزلہ عمارت سے دھکا دے دیا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ یہ مر جائے. یعنی اس طرح کی عورتیں وہاں موجود ہیں, اور ان کے ساتھ بات کرنا, تو ان سے بات کرتے ہوئے جب ان کے ہیڈز وغیرہ سے میں نے پوچھا کہ بھائی یہاں پہ کوئی عورت مارچ والے آتے ہیں, کوئی آپ کی خدمت, کہتے ہیں کون آتا ہے یہاں پہ, کون پوچھتا ہے ہمیں. تو اصل میں جو جن کے مسئلے ہیں ان کو تو کوئی پوچھتا کوئی نہیں ہے. اور یہ اس قسم کی چیزیں لے کے کہ جی آپ نے, ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے یہاں پہ پڑھ رہے تھے ان کا جو مینیفیسٹو ہے, جو انہوں نے چارٹر آف ڈیمانڈز ہے, اس میں تو ہمیں یہی نظر آ رہا ہے کہ آپ نے ایکچوئل عورت کو جو ہے آپ سس وومن کہہ کے, سس جینڈر وومن کہہ کے آپ نے سائڈ پہ کیا ہوا ہے, اور باقی اس کے اندر ٹرانس مین, ٹرانس وومن, خواجہ سرا, دنیا جہان کا ہر بندہ آپ نے ویمنز رائٹس میں ڈال دیا. سو اٹ ریئلی لکس لائک اے ہیوج جوک ٹو بی آنیسٹ ود یو, کہ عورتوں کے نام کے اوپر یہ کس قسم کا مذاق ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. That's very true. اور اگر آپ یہ بھی دیکھیں ضیاء بھائی کہ ایکچوئل جو ویمن کی ایشوز ہیں پاکستان میں, جو آپ کہہ رہے تھے, آپ گئے ہیں, آپ نے پوچھا ہے کہ کبھی عورت مارچ والے آئے ہیں, آئی ڈونٹ نو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, واٹ آر دا پروجیکٹس دیٹ دے ڈو, بٹ مطلب
women like me, ہم لوگوں کو پتا ہے کہ at the same time ایک جو پوری ایک there's this entire tale that they tell کہ جی it's so difficult living in Pakistan for a woman, and I'm sorry, we are very very lucky to be in Pakistan. We have a family system to support us. We have our brothers and fathers and husbands to support us and protect us, and at the end of the day a woman like me who's an entrepreneur, so کسی لڑکیوں نے کام کرنا ہے, you do small little things like ہم نے nurseries بنائی ہوئی ہیں young mothers کے لیے who need to work, وہاں پر اپنے بچے ساتھ لے کے آتی ہیں, we give them 3 months paid maternity leave. We give them easier times from 10 to 3 because they have to go home and take care of the house. اپنے empowerment کرنی ہے تو اس طرح کے کام کریں. Also جیسے اخوت ہے وہاں پر عورتوں کو ایزی, ہم ان کے ساتھ اخوت کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں where عورتوں کو ایزی انسٹالمنٹس میں آپ تھوڑے اسمال لونز دیتے ہیں, اس کے بعد وہ اپنی گھر پہ بیٹھ کے کوئی کام کرتی ہیں, اپنے پیسے کماتی ہیں, اپنے بچوں کے لیے کماتی ہیں, جو بھی ضرورت ہے. آپ why don't you assess that کہ what are the real issues, why you focused on only western agenda کہ یہ ہمارے issues ہیں which don't even exist, transgender and all these issues جو آپ even for example LGBTQ کی issues کے علاوہ مجھے تو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا اس دفعہ. And transgender. So yes, the real women and the real issues, women education, آپ کیا کر رہے ہیں اس کے لیے, یا آپ women کی health کے لیے کیا کر رہے ہیں? Nothing. So it is really strange that the agenda is becoming clearer and clearer to us. Simply like that. صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اور آئی تھنک یہ انہوں نے اس دفعہ جو ہے وہ بیچ میں کلائمیٹ چینج کو بھی ڈال دیا جسٹ ٹو گیٹ پاپولر تھنگ, بٹ اس میں لکھا ہوتا کہ کلائمیٹ چینج دیٹ افیکٹس ویمن اینڈ ٹرانسجینڈرز اینڈ سو آن. تو کیا مردوں کو کلائمیٹ چینج افیکٹ نہیں کر رہا؟ تو مطلب عجیب سی بات ہے. صاحب آج نا بلوچستان میں 2 خواتین کے چہروں پہ تیزاب ڈال کے ان کا قتل کیا گیا, کوئی ایکشن ان پہ نہیں لیا گیا. کیا ان کی آواز ہے, ڈاکٹر عافیہ کی آواز ہے کہ وہ بالکل آخری زندگی کی سانسیں لے رہی ہیں. یہ تو ان کا بڑا کلیئر ہو گیا کہ ان کا مینیفیسٹو ہمارے سامنے آ چکا ہے. اور اب بالکل صحیح کہا ہماری ابھی صاحبہ نے کہ واقعی میں اب وہ جو LGBT والی بات ہے وہ اتنی بلیٹنٹ ہو چکی ہے کہ اب اس کو ڈینائی کرنا بھی ان کے لیے پاسبل نہیں ہے, کیونکہ یہ اوپنلی کہہ رہے ہیں. ہماری بھی تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس, اٹ واز اے پلیزر. Thank you dear bhai. I just want to say کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے جو آپ کام کر رہی ہیں. ریئلی آپ وہ بارش کا پہلا قطرہ ہیں جنہوں نے اس چیز کو جس لیول پہ آپ ہیں, جس لیول آف سکسیس اور یعنی اس کے اوپر آپ ہیں ایز این انٹرپرنر, ایز اے بزنس وومن, آپ کے لیے اسٹیپ لینا نوئنگ فلی ویل کہ یو ول فیس دا بگیسٹ بیک لیش, کیونکہ آپ جس انڈسٹری میں کام کر رہی ہیں اس انڈسٹری کے اندر بھی بہت سارے ایشوز ہیں بہرحال, اور لیکن آپ کا یہ جہاد جو ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اینڈ ہم آپ کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وی اسٹینڈ ود ماریا بی, اینڈ یہ ہیش ٹیگ ہے گائز, چیک اٹ اینڈ لائک اٹ, سبسکرائب اٹ. تو تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر, مور پاور ٹو یو. Thank you so much یا بھائی, thanks a lot. ریئلی اپریشیٹ اٹ جی, بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا. Likewise. جزاک اللہ, حافظ. حافظ جی. تو یہ تھی جی ماریا بی تھی ہمارے ساتھ. تو آئی ایم ویری گلیڈ کہ ماشاء اللہ شی ٹک دا ٹائم ٹو کم آؤٹ. واقعی میں یہ جو کام کر رہی ہیں الحمد للہ, آپ کو پتہ ہے ان کی سچویشن میں اس چیز کو کرنا آپ کا نا, کیونکہ آپ کا بزنس از آن دا لائن, یور انٹائر بزنس از آن دا لائن. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ نے ایک پولیٹیکل اسٹینس لیا ہے تو آپ کو یعنی آپ کا ایک بزنس ہے نا, آپ چپ کر کے, لوگ کہتے ہیں نا چپ کر کے کام کرو اپنا, چپ کر کے پیسے بناؤ, یہ تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے اس میں پڑھنے کی. لیکن انہوں نے ایک ایگزامپل سیٹ کیا ہے کہ دیکھیں میں اپنے پرنسپلس کو کمپرومائز نہیں کروں گی. میرے پرنسپل کو, جو بھی ڈاکٹر صاحبہ بات کر رہی تھی, انہوں نے ایک اسٹینس لیا نا, ایک مورل ایتھیکل اسٹینس لیا کہ ناٹ آن مائی واچ ول آئی ٹیک دس. تو الحمد للہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید استقامت دے اس کے اندر. تو ڈاکٹر صاحبہ میں پھر سے آپ کی طرف ایک سوال لے کے آتا ہوں, اور وہ یہ سوال جو میں نے ہلکا سا فلیور ابھی ان سے لیا تھا وہ یہ تھا کہ جو اعتراض ہے نا, اعتراض یہ ہے کہ اگر آپ دین کو پریکٹس کریں گے تو اور دین پہ عمل کرنا شروع کریں گے, آپ ایک پریکٹسنگ با اخلاق با کردار قسم کی ایک مسلمان عورت بن جائیں گی, تو یور لائف ول بیکم بورنگ. اینڈ وہ کہتے ہیں ایک سلوگن میں نے کہیں دیکھا تھا کسی بمپر اسٹیکر پہ کہ گڈ گرلز گو ٹو ہیون, بیڈ گرلز گو ایوری ویئر ایلس. تو یہ جو تھا نا, یہ ایک لائف اسٹائل ہے, دس لائک جو تھا نا یولو لائف اسٹائل, کہ ٹھیک ہے اچھی لڑکیاں تو جنت میں جاتی ہیں, بری لڑکیاں تو جدھر مرضی چاہے وہ جا سکتی ہیں. تو یہ وہ آزادی اور لبریشن کے لیے انہوں نے ایک پنچ لائن بنائی تھی. اس کو ذرا تھوڑا سا کرٹیک تو کریں ذرا. ایکچولی دیکھیں بات یہ ہے کہ مجھے بھی کئی دفعہ لوگ پوچھتے ہوتے ہیں, بہت دکھ سے پوچھتے ہیں کہ تم اب انجوائے کیسے کرتی ہو. تو میں ان کو کہتی ہوں کہ کیا آپ کو مجھے دیکھ کر لگتا ہے کہ میری زندگی میں دکھ ہی دکھ ہیں, اور میری چال بھی دکھی اور میرا حال بھی دکھی. تو یہ جو بوریت کی بات ہے نا, دیٹ ہیز گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود
جو ہم دین کو پریکٹس کر رہے ہیں، بلکہ دین تو جو ہے ہمیں وہ ایسی انرجی دیتا ہے کہ بوریت تو پاس سے گزرتی ہی نہیں ہے نا، وہ بور کا لفظ تو آتا ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں بور ہونے کا کیا مطلب ہے؟ بور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی لائف میں کوئی چیلنج نہیں ہے. ٹھیک، اب ہماری لائف میں تو بڑے چیلنجز ہیں، کیونکہ ہم نے شیطان کا بھی مقابلہ کرنا ہے، نفس کا بھی مقابلہ کرنا ہے، نئی لرننگ کی طرف ہر وقت جانا ہے، ہر دن پچھلے دن سے بہتر ہونا چاہیے. پھر یہ ہے کہ آپ اپنے فرینڈس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں. بلکہ آپ دیکھیں کہ بوریت اس طرح ہوتی ہے، باقی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جی وہ بیک بائٹنگ ہے، لیگ پلنگ ہے، آپ لک ڈاؤن کریں، لیکن دین پڑھے ہوئے جو ساتھی ہوتے ہیں نا وہ بڑے پازیٹیو تھنکرز ہوتے ہیں. وہ آپ کو انکریج کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اچھا میں یہاں بیٹھی ہوں، تم جا کر یہ کام کر لو. اور ایک دوسرے کے لیے وہ صدقہ جاریہ والا کانسیپٹ آتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کا سوشل نیٹ ورک اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے، اور ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی سے اگر کوئی مشورہ لیتے ہیں تو وہ آپ کو اللہ کی خاطر بڑا صحیح مشورہ دیتا ہے. یہ نہیں کرتا کہ آپ کا یہ آئیڈیا چوری کر کے تو جو اس کا دل چاہ رہا ہے وہ کر لے. اسی طرح بوریت تب ہے جب آپ کو ڈپریشن ہے، برن آؤٹ ہے، اسٹریس ہے، انزائٹی ہے. کہاں سے وہ آپ کو نظر آتا ہے؟ یعنی آپ جو صحیح واقعی پریکٹسنگ دیندار لوگوں کو دیکھتے ہیں نا تو ان میں نہیں یہ نظر آتا. میں نے ایکچولی دیکھا یہ کہ ہمارے لوگوں نے جو دیندار لوگوں کا کانسیپٹ ہے نا وہ بھی میڈیا میں نے ڈراموں سے لیا. آپ ڈراموں میں اکثر دیکھیں گے کہ اگر ایک عورت دین کو پریکٹس کر رہی ہے نا، مطلب دکھایا کہ چادر لے رہی ہے، اور آج کل کبھی کبھی کسی ڈرامے میں کوئی دکھا دیتے ہیں اسکارف پہن رہی ہے، کوئی حجاب یا برقع یا کچھ بھی، اور مرد بھی اسی طرح داڑھی والا مرد نظر آ رہا ہے. اب اس میں کیا دکھائیں گے کہ وہ نا ایک مکسڈ اپ پکچر دیں گے کہ وہ بڑا سخت ہے یا وہ عورت بڑی شدت والی ہے اور وہ بالکل کنزرویٹو سی ہے، کچھ بھی نہیں. یعنی وہ احکامات جس کی اللہ تعالیٰ نے لبرٹی دی ہے وہ بھی نہیں کرنے دے رہی. اچھا، اور اسی طرح اس کے برعکس کیا دکھائیں گے کہ ایک شخص ذرا ماڈرن لکنگ ہے، چاہے وہ خاتون ہے یا مرد ہے، لیکن ان کے اندر وہ سارے ٹریٹس دکھا رہے ہیں جو کہ جی بڑے ہی اچھے ہیں. تو ہمارے لوگوں نے کیونکہ ریئل لائف کو تو دیکھا نہیں نا، انہوں نے ڈرامے دیکھے اور انہوں نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جو کہ پارشل پریکٹسز میں ہیں، وہاں سے انہوں نے یہ کانسیپٹ لے لیا. اگر آپ جتنے بھی دیندار ہیں، یعنی آپ کا ہی اگر شو سب دیکھ لیں تو ان کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ دین کہیں سے بھی کوئی بوریت نہیں لے کر آتا. پیپل آر گلوڈ، اور وہ سن رہے ہوتے ہیں، سیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ ہاں ہم نے ان کاموں کو اپنی لائف میں لے کر آنا ہے. تو میں تو اس پوائنٹ پہ بالکل بھی کسی طرح گرل ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں. الحمدللہ. نہیں ماشاء اللہ، آپ کو یہ جو آپ نے ہمیں ٹیسٹیمونیل دیا، جزاک اللہ خیر فار دیٹ. اور یہ آپ ہماری گیسٹ آف دا ویک بن چکی ہیں اسی کے ساتھ. اچھا سر عائشہ، میں واپس اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں جہاں پہ ہم بات کر رہے تھے کہ یہ عورت مارچ کی ڈیمانڈس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے. اینڈ وی ٹاکڈ اباؤٹ دا فرسٹ ون، سو لیٹس کنٹینیو اینڈ سی کہ اور ان کے کیا مطالبات ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ان کے مطالبات تو جیسے ہم نے کہا تھا نا، دیو کورڈ ایوری تھنگ، رائٹ، لائک ہنگر، سوشل سیکورٹی، فلڈ وکٹمس. وہ کیچ فریز کیا ہے سب میں کہ اب یہ جہاں بھی ویمن کا ذکر کرتے ہیں تو دے ایڈ ان دا بریکٹ سس اینڈ ٹرانس. اوکے، آلرائٹ. سو دے آر بیسیکلی ری ڈیفائننگ ویمن. اچھا، ان کے جو مین آرگنائزرز ہیں ویمنس ڈیموکریٹک فرنٹ WDF، جو عورت آزادی مارچ کا ہے مین آرگنائزر. بلکہ ہم لوگ ویکینڈ پہ F9 پارک گئے ہوئے تھے تو وہاں اٹ واز لائک فل آف دیئر فلیگس، جو ان کا فیمنسٹ فسٹ والا فلیگ ہے. صحیح. تو ان کی اگر آپ ویب سائٹ پہ دیکھیں، ان کا ایک ڈکلیئرڈ مینیفیسٹو ہے کہ ان کی پارٹی کیوں ایگزسٹ کرتی ہے. اٹ از اے 50 پیج ڈاکیومنٹ. Okay. And I went through all of it. Okay. 90% of it is like I support them on it. کیونکہ مطلب obviously being a Muslim یا being یعنی a female، وہ ساری چیزیں ہمیں اپیل کرتی ہیں، we want that. لیکن اس میں کچھ بہت ہی خطرناک جملے ہیں جو میں آڈینس سے آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گی. I'll just read out 3 or 4 sentences. ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ ایکچولی کتنا openly، and this is a declared agenda. تو behind the scenes کیا ہوگا وہ ہمیں نہیں پتہ. تو یہ کہتے ہیں ہم مذہب کو سیاست اور ریاست سے الگ رکھنے کی حمایت کرتے ہیں. دیکھیں ذرا، ہم مذہب کی بنیاد پر بنائے گئے تمام قوانین اور ریاستی اداروں کے خاتمے کی حمایت کرتے ہیں. اور آگے انہوں نے بتایا طلاق کا، فلاں کا، حدود کا، وراثت کا. سو اٹس اوپنلی اینٹی اسلامک اینڈ اوبیسلی پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کے بالکل اگینسٹ جا رہا ہے. دین یہ ابارشن کی بات جو ہم نے کی، پھر ایک سے میں چاہوں گا یہاں تھوڑا سا پاز کریں کیونکہ یہ تو بہت بڑی بات ہے. اینڈ آئی تھنک دس از ویری ڈیمننگ ایویڈنس کہ یہ جو بات ہے، کیونکہ اصل میں ہوتا یہ کہ آپ نے بالکل ایسے کہا. دیکھیں کوئی بھی بندہ کبھی بھی آ کے ایسی کوئی بلیٹنٹ سی بات نہیں کہہ دیتا، ان کو بہت زیادہ خوشنما چیزوں کے اندر اس کو پیکج کرنا پڑتا ہے. بیکاز کوئی بندہ جس میں تھوڑا سا آدھا بھی دماغ ہوگا نا، وہ ان باتوں کو کلیئرلی یعنی سپورٹ نہیں کرے گا جب اس کو پتہ چلے گا کہ کوئی ایسی بات ہو رہی ہے جو کلیئر کٹ اسلام کے خلاف ہے. اور آپ اوپنلی اگر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی ہم مذہب اور ریاست
کو علیحدہ کرنا چاہتے ہیں. اس کا مطلب ہے آپ سیکولرزم کی بات کر رہے ہیں, آپ لبرل فلاسفی کی بات کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ یہ حق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ لیجسلیٹ کرے کہ صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, حلال کیا ہے, حرام کیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہی بات ہے کہ آپ اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے آزاد کرنا چاہ رہے ہیں. بالکل, اینڈ اٹس ان ویری اسٹرانگ ٹرمس, یعنی ان کا جو اینٹائی ریلیجن سینٹیمنٹ ہے وہ اس میں سے اتنا یعنی کوٹ کوٹ کے بھرا نظر آتا ہے. فار ایگزامپل دے سے, اچھا اس میں ایک اور بات بھی ایڈ کرنا چاہوں گی کہ یہ والا طریقہ ہوتا ہے نا, آپ کو پتہ ہے اس سے کہا جاتا ہے کہ آپ کی کوگنیٹو ڈسٹورشنز بڑھ جاتی ہیں. صحیح. یعنی ہوتا یہ کہ جب ایک بات آپ کو کلیئرٹی سے دی جاتی ہے نا, جیسے ہم قرآن پڑھتے ہیں, حدیث پڑھتے ہیں, ہمیں کلیئرٹی سے بتایا جاتا ہے یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا, یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, اور یہ اس طرح سے کرنا ہے, اگر یہ غلطی ہو جائے تو ایسے واپس آنا ہے, یہ ہوگا, ایسے ہوگا. تو آپ کلیئرٹی سے سوچتے ہیں. لیکن یہ جو ہوتا ہے نا ایک ایمبیگویٹی سی چیز, تھوڑی سی اچھی, تھوڑی سی ادھر کی, تھوڑی سی ادھر کی, آپ کا دماغ جیسے ہی کنفیوز ہوتا ہے نا تو اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں نے کس بات کو اڈاپٹ کرنا ہے, کس بات کو چھوڑ دینا ہے. اب ہوتا ہے کہ دماغ کا ایک حصہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ تو بڑا لاجیکل ہے نا کہ یہ کیا جائے, تو وہ جو غلط بات ہے نا دماغ اس طرف آپ کو لے کر جاتا ہے کہ اس میں بھی کوئی اتنی برائی نہیں لگ رہی, اگر اس سے خیر آ رہی ہے تو ٹھیک ہے بھائی, لیٹ ریلیجن بی پرسنل میٹر. وہ والی سوچ پھر آ جاتی ہے. اچھا اس میں ایک چیز یہ بھی ہے نا کہ ہم مختلف پلیٹ فارمس اور مطلب جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ مسلسل یہ نعرہ گا رہے ہیں کہ ہم لبرل پاکستان کے, ہم سیکولر پاکستان. سیکولر یہی ہے نا کہ مذہب اور سیاست کو الگ کیا, ریاست کو مذہب سے آزاد کیا. اور یہ تو ظاہر ہے آپ کا جہاں رشتہ اللہ سے ٹوٹتا ہے وہیں آپ کا رشتہ شیطان سے جڑ جاتا ہے. تو یہ تو مکمل مطلب مسلسل نعرے لگ رہے ہیں کہ سیکولر. جب ہمارے آئین کے اندر جب پریمبل سیکشن میں لکھا ہوا ہے کہ سوورنٹی بلانگس ٹو اللہ, یعنی حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے, اور ہم اس کو تسلیم بھی کرتے ہیں, اور ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ جی جو قانون سازی ہوگی وہ قرآن و سنت کے مطابق ہوگی. اس کے بعد کیسے آپ کہہ سکتے ہیں پاکستان میں رہتے ہوئے, یا تو آپ کوئی اور ملک بنائیں جا کے جہاں پہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم بالکل مذہب کو علیحدہ کرنا چاہ رہے ہیں. جب آپ کا آئین یہ کہہ رہا ہے تو چلو تم دین کو نہیں مانتے, پرسنلی نہیں مانتے, نہ مانو, آئین کو تو مانو نا, تم یہاں کے شہری ہو تو یہ تو ماننا چاہیے. تو یہ تو بغاوت ہے. اسلامی نظریاتی کونسل اور وفاقی شرعی عدالت کا فوری خاتمہ کیا جائے. اچھا یہ ان کا ہے مینیفیسٹو. بالکل, یہ دونوں ادارے جمہوریت اور انسانی برابری کے لیے جد و جہد میں رکاوٹ ہیں. اس طرح کی بات بھی کہہ دیتے ہیں نا کہ دیکھیں ہر بات میں ریلیجن کو نہ لائیں, آپ ریلیجن کو لائے بغیر بات کریں, یہ تو کوئی بات ہی نہ ہوئی نا. ہم کیسے بات کر سکتے ہیں جس رب نے ہمیں بنایا, جس رب نے ہمیں سسٹم دیا, جس کو فالو کر کے ہمیں بہتری نظر آ رہی ہے. ویسٹرن کلچرز میں بھی آپ دیکھیں نام لیے بغیر ان سسٹمز کو وہ اپنے اندر لانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہم نے تو جب کلمہ پڑھا تو ہم تو اس ڈومین میں آ گئے, ہم تو فالو کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں نہیں ریلیجن کو سائڈ پہ کریں پھر ہم سے بات کریں. اور آئی تھنک یہ جملہ جو بولتا ہے نا انسان, وہ اپنا لبرل فلاسفی کو ظاہر کر دیتا ہے, کیونکہ ایز اے مسلم ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان, کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو. تو ہم تو ہر ایسپیکٹ میں اسلام لے کے آئیں گے, اور یہ ایک مسلمان کے لیے لازم ہے, یہ آپشنل نہیں ہے کہ وہ کہے کہ جی ہمارا دین تو ہمیں دیکھیں کوئی اگر ایک جگہ شاید آپ کی ہوتی ہے نا کہ جہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ یہ میرا پرسنل میٹر ہے, وہ شاید آپ کا باتھ روم جانا ہوتا, آپ کہتے ہیں کہ باتھ روم جا رہا ہوں یہ تو میرا پرسنل میٹر ہے, یہاں پہ تو دین مت لاؤ نا, لیکن وہاں پہ بھی دین آئے گا. دین آپ کو بتائے گا آپ نے جانا کس قدم سے ہے, واپس کیسے آنا ہے, جاتے ہوئے کون سی دعا پڑھنی ہے, واپس میں کون سی پڑھنی ہے, طہارت کے مسائل کیا ہیں, وضو کیسے کرنا ہے, غسل کیسے کرنا ہے, وہ ساری چیزیں جو باتھ روم کے ایٹیکیٹس ہیں وہ بھی اگر آپ کا دین بتا رہا ہے تو پھر کون سا گوشہ یا شعبہ ایسا ہے آپ کی زندگی کا جس میں اسلام آپ کی رہنمائی نہیں فرما رہا. لیکن ایجوکیشن سسٹم میں آپ کسی کالج یونیورسٹی میں چلے جائیں, آپ ایتھیزم پہ کورس پڑھانا چاہیں, LGBT کے بارے میں انفارمیشن دینا چاہیں, میوزک کے لیے کوئی کانسرٹ کرنا چاہیں, آپ کو ہر قسم کی وہاں پہ لبرٹی مل جاتی ہے, آزادی مل جاتی ہے, پرمیشن مل جاتی ہے. لیکن اگر آپ نے کوئی اسلامک ایونٹ کرنا ہو, اسلامک کورس پڑھانا ہو, وہاں پر کوئی آپ نے ایسی بات بتانی ہو جو کہ بیسک ایتھکس ہیں, ہمارے مورلز ہیں, وہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں. فیملی سسٹم کی آپ بات کر رہی تھی عائشہ, تو وہ والا سسٹم جو ہے بچوں کو سکھایا جائے کہ کیسے اس پہ واپس آنا ہے, تو اس کی اجازت ہی نہیں ملتی. اچھا ایک بات نا کہ میں ایک پروگرام میں ان کے ساتھ ایک ٹاک شو پہ, تو میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مثال دی نا ان کے دور کی خلافت کی, تو انہوں نے ایک دم سے کہا کہ دیکھیں جی ہم بہت کمزور ہیں, آپ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ہم سے نہ جوڑیں, ہم بڑے کمزور ہیں. مطلب یہ ایسے طریقے سے, پھر میں نے مطلب ان کی پوری بات سنی اور میں نے کہا تو کل تو پھر آپ مجھ سے کہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان سے بھی بڑی شخصیت ہیں, ان کا بھی نام زماد میں ہم نہ لائیں. پھر اللہ رب العزت جنہوں نے کائنات کو پیدا کیا, آپ کہیں گے کہ اس رب کا نام بھی زبان پہ نہ لے کر ہے. تو یہ چیزیں بڑے آرام سے ہماری نسلوں میں اور اس طرح یہ لوگ نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں کہ ہم بڑے
طریقے سے اس چیز کو. ہاں اچھا میرے ساتھ بھی یہ ہوا کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا کہیں ذکر ہو رہا تھا, کہیں ورکنگ ویمن کا گروپ تھا, اور وہ ہر کوئی اپنے نا بات میں ذکر لا رہی تھی کہ شی واز اے بزنس ویمن, اور وہ کتنا کام کرتی تھیں, وہ ایسی ہی وہ باتیں بلڈ ہو رہی تھیں. تو میں نے جب میری باری آئی تو میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ دیکھیں وہ بزنس کرتی کیسے تھیں. پھر یہ کہ جب ان کی شادی ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, انہوں نے ٹوٹل ڈومیسٹک رول اڈاپٹ کر لیا, انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت پہ فوکس کیا. وہ بیلنس ہمیں کہاں نظر آتا ہے آج کی ورکنگ ویمن میں نا. آپ کم از کم یہ تو دیکھیں کہ ان کے ٹریٹس کیا تھے, وہ اپنے ہسبینڈ کی تابعداری میں کتنی تھیں, اور کس طرح سے وہ انہوں نے اپنے یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا پیسہ دے دیا, بعد میں بھی دین کے معاملے میں کتنا سپورٹ کیا. تو وہ ہم ہر ڈائمینشن بھول جاتے ہیں, وہ صرف ہم نے ایک سرا پکڑ لیا کہ جی ہمیں آزادی اگر دین سے بھی مل رہی ہے تو صرف وہی بات ہے پک اینڈ چوز کی پالیسی پہ ہم جا رہے ہیں. مطلب ویسے یہ دین کا بالکل نام برداشت نہیں کرتے, لیکن جہاں آپ کے ایجنڈا کو سوٹ کر رہے تو آپ ایک آیت کا ٹکڑا کوٹ کر لیں یا ایک بیسیکلی اپنے نفس کے پیچھے لگے ہوئے. جی آگے. جیسے ایجوکیشن کی ہم نے بات کی نا, تو فیمیل ایجوکیشن پہ ان کا اتنا کام ہے ماشاء اللہ. وی آل آر سم ہاؤ ریلیٹڈ ٹو ایجوکیشن, سو وی وڈ آل اگری دیٹ وی نیڈ ایجوکیشن فار دا فیمیل. لیکن ان کے ایجوکیشن کے مینیفیسٹو میں یہ ہے کہ تمام دینی مدارس کو سرکاری تحویل میں لے کر ریگولر سکولز میں تبدیل کیا جائے. دیکھیے پاکستان میں دینی مدرسہ کوئی نہیں ہونا ہی یہ ویمنز رائٹس کے اندر ہے کہ دینی مدرسے ختم کر دیں, شریعت کورٹ کو ختم کر دیں, اور اسلامک نظریاتی کونسل بھی ختم کر دیں. یہ ویمنز رائٹس کی بات ہو رہی ہے. اور تعلیم کیسی ہونی چاہیے؟ سیکولر, ڈیموکریٹک اور سائنسی تعلیم اور مخلوط تعلیم ہونی چاہیے, یعنی کوئڈ سسٹم. آئی فاؤنڈ دس ویری فنی بیکاز آئی ہیو ڈن مائی پی ایچ ڈی فرام این آل گرلز یونیورسٹی. اسی میں رہتے ہوئے میں نے بہت کمفرٹیبل طریقے سے انٹرنیشنل پبلیکیشن اسکیم, یعنی کوئی کوالٹی کمپرومائز نہیں ہوئی. آئی ایم ہیپی, آئی ایم کمفرٹیبل, دس از این آپشن آئی ایم گیٹنگ. تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ تعلیم کو لازمی مخلوط ہی ہونا چاہیے؟ یہ تو واقعی میں مطلب دس از ویری ایبسرڈ. آل گنز بلیزنگ جا رہے ہیں, اور آئی تھنک یہ کسی ایسے بندے کو لگتا ہے, کسی ایسے بندے نے لکھا ہے جس کا کوئی اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق واسطہ کوئی نہیں ہے, اور نہ اس کی کوئی, یعنی بہت ہی ہمارے لیے تو یہ ایک شیمفل سی بات ہے کہ پاکستان جیسے ملک کے اندر اس قسم کا کانٹینٹ جو ہے وہ آپ آرام سے فلوٹ کر رہے ہیں, اور اسی ملک کی جو بنیاد ہے جو بنائی لا الہ الا اللہ کے نام پر تھا, وہیں اسی کی جڑیں کاٹنا چاہ رہے ہیں ہم. اچھا ضیاء صاحب, پہلے اگر آپ کو یاد ہو صرف فیمنزم کے نعرے لگتے تھے, پھر آپ نے 1-2 سال پہلے دیکھا کہ ریڈ فلیگز اور ریڈ دوپٹے جو ریڈیکل فیمنزم کی طرح, ہاں تو یہ پھر ہم LGBT کا جو قانون ہے, جو نیو یارک میں مطلب چند نوجوان ہیں, یہودی بچے ہیں, کچھ مطلب مختلف مذاہب سے اکٹھے ہوئے بچے ہیں. اچھا بڑا ان کا پریشر میں آ کے انہوں نے وہ قانون پاس کیا. لیکن اگر آپ امریکہ میں جائیں, ہم جتنے بھی نیو یارک کے 12 بورے ہیں جہاں پہ بھی گئے, وہاں پہ جو نیو یارک سٹی ہے وہاں پہ یہ ان لوگوں نے ایک پریشر بلڈ کیا گورنمنٹ پہ اور یہ قانون پاس کیا. وہاں پہ بھی ان کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. پوری دنیا میں اس کو, مطلب اسلام صرف نہیں, پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں ان کو کہیں اچھا نہیں سمجھا جاتا. اب وہی چیز, مطلب ایک چھوٹا سا ٹولہ ہے, اب وہی چیز جو پاکستان میں ہم آئے, ہم نے دیکھا, اور ریڈ فلیگز اور ریڈ دوپٹے, تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ اب یہ فیمنزم کے بعد جو ہے ریڈیکل فیمنزم پہ آئیں گے, اور یہ وہی چیز ہے جو اب یہ پاکستان میں لانا چاہ رہے ہیں. تو اس پاکستان کو, اس ملک کو آپ مطلب آپ کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو آپ کے ہاتھ میں آ گیا, آپ کے ایک چھوٹا سا ٹولہ ہے انہوں نے ہاتھ میں لے لیا, میڈیا کے اوپر حاوی ہو گئے, ریاستوں کے اوپر حاوی ہو گئے. لیکن شکر ہے الحمدللہ MW کے جو سارے سننے والے ہیں وہ اس چیز کو سنتے ہیں کہ یہاں پہ لوگ موجود ہیں, یہاں پہ یہ MW جیسے, اور یہ ہماری جو بہنیں ان کی مختلف فیلڈ میں جو خدمات ہیں, الحمدللہ عوام بیدار ہے, ہم اتنے کمزور نہیں ہیں, اور انشاءاللہ ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ سارا جو یہ لوگ اس وقت یہ نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں, تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمارے تمام سننے والے ہم سب ایک ہیں انشاءاللہ. ہم انفرادی طور پہ جو قرآن ہمیں کہتا ہے, سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لقمان حکیم صاحب فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو, نیکی کا حکم دو اور بدی سے منع کرو. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. دیکھیں انفرادی طور پہ بھی ہمارے رب نے ہمیں بتا دیا کہ تمہارا رول, تمہاری زندگی کیا ہے. تم نماز قائم کرو گے, تم زکوٰۃ دو گے, تم نیکی کا حکم دو گے, تم بدی سے منع کرو گے. ہم انفرادی طور پہ جو زندگی میں جو چیزیں ہیں, گند ہے, جو چیزیں وہ نکالیں گے. اور اجتماعی طور پہ بھی اس کو ہم معاشرے میں, اگر اسلامی معاشرہ, اگر اسلامی نظام, اگر وہ ہدایت
وہ راہ حق اس کو ہم گم کر دیں تو شاید امت کا نام نہ رہے, وجود رہے اور اس کی روح نہ رہے. تو اگر پھر ہم دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اور جب ان کو زمین پہ اقتدار حاصل ہوتا ہے تو یہ لوگ نماز پڑھتے ہیں, نماز کا حکم دیتے ہیں, پڑھتے نہیں صرف, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ نماز کا نظام قائم کرتے ہیں, وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دیتے ہیں, اور نیکی کا حکم دیتے ہیں اور بدی سے منع کرتے ہیں. اس وقت ضرورت اس امر کی ہے, اس چیز کی ہے کہ انفرادی طور پہ, اجتماعی طور پہ اور ریاستی طور پہ, جب تک ریاستی طور پہ اس چیز کو کاؤنٹر نہیں کیا جائے گا, ہمارے اپنے وہ بچے, وہ دینی گھرانے, وہ مذہبی گھرانے, ان کو جانا کہاں ہے, انہی اداروں میں تعلیم حاصل کرنی ہے, اور وہی نظام تعلیم ہے جس میں سے آپ کے تمام تاریخ کو نکال دیا گیا ہے. ایکچولی ان کا جو سسٹم ہے نا, ایسے لگتا ہے کہ ڈسکارڈ کرنے والا, ہر اس کو بھی ڈسکارڈ, اس کو بھی ڈسکارڈ, اس کو بھی ڈسکارڈ. دین ہمارا ہمیں سکھاتا ہے اونرشپ, کہ اپنی لائف کی بھی اونرشپ ہو, اپنے ریلیشن شپس کی بھی ہو, اپنے اللہ سے تعلق کی بھی ہو, معاشرے کی بھی ہو. یعنی ہم انکلوسو جو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے, مردوں کا اپنا مقام ہے, اس کو پہچانا جائے. وہ مرد جو ہے وہ باپ ہے, وہ شوہر ہے, وہ بھائی ہے, وہ بیٹا ہے. اگر وہ اپنا رول پلے کر رہا ہے تو ہمیں کیا مسئلہ ہے. اور میں تو اکثر اوقات یہ کہتی ہوں کہ اگر عورتوں نے اپنی رائٹس کے لیے کوئی کام کرنا ہی ہے تو وہ جو ایک ماں ہے نا, اس کی گود میں جو بیٹا بیٹھ رہا ہے, اس کی وہ تربیت کرے کہ اس کو عورت کی عزت سکھائے, اس کو دین کی بنیاد پہ سکھائے کہ بیٹا تم نے آگے جا کر ماں کا کیسے خیال رکھنا ہے, بہن کا کیسے کرنا ہے, اس کے بعد تمہاری بیوی آئے گی, تمہاری بیٹی آئے گی, تو وہ کتنوں کو اس کو ایجوکیٹ کر سکتی ہے, بجائے اس کے کہ وہ اس کو جو ہے خود بھی تنگ نظر ہو رہی ہے, خود بھی فرسٹریٹ ہو رہی ہے, خود بھی اس کو کنفیوژن کا شکار ہوئی ہوئی ہے, اور اپنے بچوں کو بھی کنفیوز کر رہی ہے. یعنی اگر ایک بچہ جو ہے, مرد بھی عورت کو روتا دھوتا ہی دیکھے گا, مزری میں ہی دیکھے گا, سیلف پٹی میں ہی دیکھے گا, تو اسے کیا مشورہ لے گا, وہ اس کو بے وقوف ہی سمجھے گا نا, بیکار ہی سمجھے گا نا. اچھا, اس میں ایک بھی چیز میں مینشن کروں گی ڈاکٹر کنول کی بات کو ہی آگے بڑھاتے ہوئے, کہ آج کے دور میں ہم دیکھیں, ہم سب گھروں میں دیکھیں تو بچیاں تیز ہوتی ہیں, دوڑتی رہتی ہیں, لڑکے ذرا خاموش ہوتے ہیں. اچھا, ہم تمام جو خواتین ہیں جن کے بچے ہیں, اب ہم زیادہ تر ان لڑکوں کو وہ ذمہ داری بچپن سے نہیں دیتے, وہ کام نہیں دیتے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ لڑکے جو ہیں, ہم گاڑی میں سفر کر رہے ہوں, میرا چھوٹا بیٹا 4 سال کا تھا, میں لاہور ڈائیور سے جا رہی تھی, اور وہ ایک قیام و طعام پہ اترا, اور جب ڈائیور رکی تو مجھے کہنے لگ, سب اتر کے, میں نے کہا امی رک جائے. میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا میں رکی ہوں, پہلے میں نیچے دیکھ لوں کہ آپ جا سکتی ہیں, راستہ صحیح ہے, آپ پھر اتریے گا نا. پھر وہ بچہ, میں اگر نماز کے لیے جاتا ہوں وہ دوڑتا ہے, وہ آرڈر دیتا ہے, 4 سال کا بچہ. اب یہ چیز جو ہے یہ آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے. ہم یہ خواتین ذمہ داریاں اپنے آپ پہ زیادہ ڈال رہی ہیں. ہم باپ کو فارغ کر رہے ہیں, ہم شوہر کو فارغ کر رہے ہیں, تمام ذمہ داریاں ہم ضرور ذمہ داریاں لیں, لیکن جو گود میں بچہ ہے اس کو بچپن سے رسپانسبل بنائیں. اگر وہ رسپانسبل نہیں بنے گا تو ہمارے مرد جو ہے آہستہ 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 وہ مطلب کونے میں ہو رہے ہیں. اور جو لڑکیاں ہیں, اب لڑکیوں کی تربیت, ان کا کانفیڈنٹ لیول بلڈ کرنا وہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے, لیکن ان کو اپنی فیلڈ میں اور ان کو اپنی فیلڈ میں. بے شک. ایسے میں یہاں پہ ایک واقعہ ایڈ کرتا ہوں کہ میں ایک دفعہ ایک ٹی وی پروگرام میں گیا جہاں پہ اسی طرح سے کچھ خواتین تھیں جو اس ٹاپک پہ بحث کر رہی تھیں اور ڈبیٹ چل رہی تھی, اور وہ اسی طرح سے کچھ اپنے رائٹس کے مطالبہ کے لیے عورت معاش سے ریلیٹڈ بات تھی. تو میں نے وہاں پہ آتے ہی میں نے کچھ چیزیں ان کو بیان کر دی. میں نے کہا کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے جو حقوق ہیں ان کے تحفظ کے لیے میں اس وقت نمائندگی کر رہا ہوں تمام دینی طبقات کی اور جتنے بھی ہمارے مسالک ہیں ان سب کی, اور کیونکہ اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ ایز اے ماں جو ہے وہ زیادہ حقدار ہے ہمارے رسپیکٹ کی, ہماری عزت کی, ہمارے پیار محبت کی, ہمارے ٹائم کی. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ بیسڈ ہے. اگر وہ بیٹی ہے تو وہ باپ کے لیے جنت کا ٹکٹ بن جاتی ہے. یعنی وہ اگر صحیح طریقے سے 3 بیٹیوں کو پال پوس کے بڑا کرتا ہے, یا حتیٰ کہ 2 کو بھی کرتا ہے, تو الحمدللہ اس کو تو اتنی بڑی بشارت مل رہی ہے. پھر اگر وہ بیوی ہے تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی سے سب سے اچھا ہے. اور پھر اسی طرح سے اس کے وراثت میں حق ہے, اس کو ایجوکیشن کا رائٹ ہے, علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پہ فرض ہے.
اسی طرح سے اس کو فائنینشیل انڈیپینڈنس ہے, یہ ساری چیزیں اسپریچولی وہ انڈیپینڈنٹ ہے, اسپریچول اس کے پاس رائٹس ہیں. یہ ساری چیزیں ہونے کے ساتھ ساتھ ہم یہ کہتے ہیں آپ سے کہ عورتوں پہ ڈومیسٹک وائلنس نہیں ہونا چاہیے, ان کی زبردستی شادی نہیں ہونی چاہیے, ان کی جو ہے نا وہ جو ہے نا قرآن کے ساتھ نکاح نہیں ہو جانا چاہیے, ان ساری چیزوں میں آپ کے ساتھ ہے. بلکہ ہم تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی عورت کے ساتھ زیادتی کرتا ہے اس کی پنشمنٹ ڈیتھ ہونی چاہیے, یعنی کہ اگر کوئی ریپسٹ ہے اس کو آپ ٹانگ دیں, عبرتناک سزا دیں. اور ہم آپ کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب تک عورت اپنے باپ کے گھر میں رہتی ہے تو سارا خرچہ پانی اس کے باپ کے ذمے ہے, اس کے اوپر 1 روپے کا کوئی اس کے اوپر جو ہے نا برڈن نہیں ہے. اور جب اس کی شادی ہو جاتی ہے اور اس کا شوہر کہتا ہے قبول ہے قبول ہے قبول ہے, تو وہ صرف رشتے پہ قبول نہیں کہہ رہا, وہ کہہ رہا ہے کہ اس کا خرچہ اٹھانا قبول ہے, اس کی عزت کرنا قبول ہے, اس کو پروٹیکشن دینا قبول ہے. وہ ایک رسپانسبلٹی اپنے شولڈرز پہ لے رہا ہے. اور جس طرح سے اب وہ اپنے ہسبینڈ کے گھر جائے گی تو سارا خرچہ پانی اس کے ہسبینڈ پہ آ جاتا ہے. تو اس کو بشک وہ کوئی کام نہ کرے, وہ بالکل گھر میں گھر کی ملکہ بن کے رہے. اگر وہ کام کرنا چاہتی ہے شریعت اس کو اس میں بھی ایک اجازت دے دیتی ہے, لیکن اس کی اوپر رسپانسبلٹی نہیں ڈالی, صرف یہ کہا کہ وہ اس نے بچوں کی تربیت اور اس کا خیال کرنا ہے. تو میں نے کہا اب یہ ساری چیزیں آپ کو میں نے بتا دی, میں نے ایک پوری لسٹ تھی, میں خیال ہے اس پہ کوئی تقریباً 15-16 چیزوں کی میں نے لسٹ گنوا دی. میں نے کہا یہ ساری چیزوں میں میں آپ کے ساتھ سڑکوں میں نکلنے کے لیے تیار ہوں, میں بینر پلیکارڈ اٹھانے کے لیے تیار ہوں. میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں اگر آپ ان پہ اگری کر جائیں, میں جاتا ہوں جا کے مسجدوں میں جا کے جو امام مسجد ہیں ان سے بات کرتا ہوں, کہتا ہوں ان کے اوپر درس دیں, خطبے دیں, تاکہ لوگ ایجوکیٹ ہو. جو آپ نے شروع میں کہا تھا نا کہ کچھ پرابلم جینوئن بھی ہیں, اس میں ہم آپ کے ساتھ ہیں. اس کے علاوہ آپ بتائیں آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں؟ تو آپ کو پتہ ہے ان کا جواب کچھ بھی نہیں تھا اس کے بعد, کیونکہ اس کے بعد جو وہ چاہتی ہے نا وہ آن ایئر نہیں بتا سکتی, وہ آن ایئر نہیں بتا سکتی. وہ جو مطالبات یہ جو ابھی آپ نے پڑھ کے سنائے نا ان کے, یہ جو بیہائنڈ کلوز ڈورز ہیں, وہ اب کیا کہیں کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ اسلام ختم کر دیں, ہم چاہتے ہیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل ختم کر دیں, ہم کہتے ہیں فیڈرل شریعت کورٹ کو ختم کر دیں, ہم چاہتے ہیں کہ دین کے اندر یعنی ریاست میں اسلام نہیں ہونا چاہیے. یہ تو چیزیں آن ایئر نہیں بول سکتے. اگر وہ یہ کہیں کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ مجھے وہ سیکشول لبریشن چاہیے, مجھے بالکل لبرٹی چاہیے, میں کہتا ہوں وہ تو مردوں کو بھی الاؤڈ نہیں ہے. جس چیز کی آپ ڈیمانڈ کریں وہ تو میں مردوں کو بھی نہیں کہہ رہا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو ایک خاص مقام دیا ہے اور کہا کہ جو ہے نا ولا تقربوا الزنا, زنا کرنا دور کی بات, زنا کے قریب بھی آپ نے نہیں جانا. تو کس طرح سے میں آپ کو یہ فریڈم دے دوں؟ یہ تو مردوں کے لیے بھی الاؤڈ نہیں ہے. اور پھر آپ ایسی چیزیں, آپ وہاں پہ ابارشن رائٹس چاہتی ہیں, دین کیسے آپ کو دے گا؟ ہاؤ کین وی الاؤ یو ٹو مرڈر یو نو. اور وہ چیزیں جو ابھی بھی جس طرح آپ نے کہا نا میم کہ ویسٹ میں جو ڈیبیٹ چل رہی ہے ان کو سمجھ میں آ گیا, اور وہاں پہ ان کو پتہ ہے کہ جو لوگ جن کو کہتے ہیں کہ جی وہ پرو ابارشن لوگ ہیں, وہ بیسیکلی کہتے ہیں کہ ہم لوگ پرو چوائس ہیں, ہم بلیو کرتے ہیں کہ عورت کو چوائس ہونی چاہیے. اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم پرو لائف ہیں, ہم کہتے ہیں کہ لائف لینے کا اختیار آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. کیونکہ آپ پہلے سب سے پہلے تو بھی ہم یہاں بات کرتے ہیں نا کہ عورت کی ڈیفینیشن, وہ کہتے ہیں پہلے آپ انسان کی ڈیفینیشن تو کرو. وہ جو ماں کے پیٹ میں, کیا وہ انسان نہیں ہے؟ اور آپ اس کا مرڈر اس کو جو ہے نا ویلیڈیٹ کر رہے ہیں. ایکچولی وہ جو اسلام کی جب ہم بات کرتے ہیں نا, ہم جیسی نام کوئی بھی اگر آیت کوٹ کر دیں, حدیث کوٹ کر دیں, تو ایک دم سے نا وہ ہمارے اوپر ایک وہ اسٹیمپ لگاتے ہیں, اوہ یہ تو دینی سوچ والے ہیں, یہ تو کنزرویٹو ٹائپ ہیں, ٹنل ویژن والے ہیں. حالانکہ جیسے آپ نے بات کی کہ اگر آپ ویسٹرن کلچرز میں بھی چلے جائیں تو وہاں پر بھی لاجیکل تھنکرز جو ہیں وہ ایگزیکٹلی وہی بات کہہ رہے ہیں جو قرآن بتا رہا ہے, جو حدیث بتا رہی ہے. اور یہ نہیں ہے کہ صرف ہم اکیلے ہیں, دنیا میں اس وقت بہت سی موومنٹس ہیں جو ان باتوں کو روکنا چاہ رہی ہیں اور ان کے بارے میں ہمیں بتا رہی ہیں کہ آپ بھائی صحیح طرح سے سوچیں اور اس سوچ کو ٹھیک کریں. آئی تھنک ایز پریکٹسنگ ویمن ایک بہت بڑا ویکیوم ہے, وی نیڈ ٹو ریکلیم آور اسپیس. کہ جتنے آپ نے ڈاکٹر کنول کو گرل کیا تو کیوں یہ چیزیں پریولنٹ ہیں سوسائٹی میں, بیکاز واٹ آئی سی از سکسیزفل حجابیز آر دیئر ان ایوری فیلڈ. یس بالکل. اس کے بعد میں یہ دیکھتی ہوں کہ جو سسٹرہڈ مجھے یوتھ کلب میں ملا ہے, پریکٹسنگ سسٹرز میں, دا فن وی ہیو, شریعہ کمپلائنٹ, حلال فوڈ, انجوائمنٹ, پارٹیز, گلٹ فری, وہ مجھے کالج فرینڈس میں, یونیورسٹی فرینڈس میں نہیں ملا. تو لائف بیکیم لائک مور ایکسائٹنگ. اور ایون وائی سی میں جیسے ہمارا ورک کلچر ہے وہ اتنا فیمیل فرینڈلی ہے, اٹ فیسیلیٹیٹس اس سو مچ. مائی سن از سٹنگ ہیئر ود می, ٹھیک ہے, تو وہ چائلڈ فرینڈلی ہے, میٹرنیٹی لیوز ہے, مطلب جو چیزیں ان کو چاہیے ان سے بڑھ کے ہمیں ایک شریعہ کمپلائنٹ اس میں سیٹنگ میں مل رہی ہیں. سو آئی تھنک وی نیڈ ٹو ریئلی اس ویکیوم کو ہم فل کریں کہ ہم خود اپنا نیریٹو بتائیں کہ ہم کون ہیں, کیسی زندگی گزار رہے ہیں. آپ نے بڑی امپورٹنٹ ریز کیا کہ میں اپنے ویورز کو بھی کہوں گا کہ دیکھیں جس چیز کو یہ لوگ ختم کرنا چاہ رہے ہیں نا, ہم نے اس کو ختم نہیں ہونے دینا. ایز لانگ ایز وی آر الائیو وی شوڈ ناٹ الاؤ اٹ. ہمیں اس کو ہیوجلی پروٹیسٹ کرنا چاہیے. ہمیں کہنا چاہیے کہ بھائی ہم ناٹ انڈر آر واچ ول دس ہیپن, کہ آپ جا کے دین کی دھجیاں اڑانا چاہ رہے ہیں, آپ دین ختم کرنا چاہ رہے ہیں. نو, ہم اپنے دین کے بارے میں بہت پرسنل ہیں. جہاں پہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری انڈیویجویلٹی, ہمارے رائٹس ہیں, تو ہم کہتے ہیں ہمارے بھی
بھی ریلیجس فریڈمز ہیں, اور ہم کبھی بھی نہیں چاہتے کہ جی آپ ہمارے ملک سے دین کو ختم کرنا چاہتے ہیں. وی ول نیور الاؤ اٹ. اور جتنے بھی لوگ ہماری یہ پوڈ کاسٹ سن رہے ہیں, پلیز نوٹ اٹ کہ جہاں پہ بھی آپ ہیں, سوشل میڈیا پہ جدھر بھی, آپ اپنی آوازوں کو ریز کریں. چلیں اور ہم کچھ نہیں کر سکتے, کم از کم آوازیں تو ریز کر سکتے ہیں کہ وی وانٹ آر دین, وی وانٹ اسلام. اینڈ کوئی بھی آئیڈیالوجی, کوئی بھی نیریٹو, کوئی بھی ایسی بات جو ہمارے دین کے خلاف جائے گی, ہم اس کو ویہمنٹلی اپوز کریں گے, ہم اس کو کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اور ہمیں اس کو بڑے کلیئرلی دو ٹوک انداز میں کہنا چاہیے کہ جی آپ کو جو چیز کرنی ہے آپ کریں, لیکن برائے مہربانی ہماری حدود میں ٹرانسگریس کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. ایکچولی ہمیں نا اپولوجیٹک اپروچ کے ساتھ چاہتے ہیں کہ ہم آگے بڑھیں نا, کہ مطلب مجھے بھی کئی دفعہ ایسی کوئی آ جاتی ہے ریکویسٹ کہ کسی چاہے میڈیا پہ یا یہ کہ ایون کہیں کسی کالج یونیورسٹی یا کسی بھی فورم پہ کہ دیکھیں ہم چاہتے تو ہیں کہ آپ دین پڑھائیں, لیکن بس اس کو چھپا کے اور وہ جیسے سینڈوچ اپروچ کے ساتھ یا بٹر سویٹ پل کے ساتھ دیں, دین کا نام نہ لیں. میں کہتی ہوں کیوں, آئی ایم ناٹ اپولوجیٹک, میں تو بہت آئی ایم ویری پراؤڈ آف مائی دین, آئی ایم ویری پراؤڈ آف مائی حجاب. اور میں تو اللہ کا اتنا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دین کے ساتھ یہ ساری پریولیجز دی ہیں. اور میں کیوں نہ اوپنلی اس کے بارے میں بات کروں کہ میں تو بہت خوش ہوں اس کے ساتھ, اور مجھے کسی بھی فورم میں کبھی رکاوٹ نہیں محسوس ہوئی اس کی وجہ سے. ہاں اگر کہیں مجھے نہیں بلایا گیا تو مجھے پہلے ہی پتا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میں وہاں جاؤں ہی نہ, وہ اس قابل جگہ ہی نہیں ہے جہاں پہ مجھے انویٹیشن نہیں ملا, جہاں پہ میرے لیے کوئی ریفیوزل آ گیا, کوئی رکاوٹ آ گئی. باقی نہیں تو جتنے اچھے پلیٹ فارمز ہیں وہ کبھی بھی نہیں روکتے. بلکہ ان عورت مارچ والوں کو چاہیے کہ وہ آپ کے ان حقوق کے لیے لڑے نا, کہ اگر ایک عورت کو کسی جگہ پہ جانے سے ڈینائی کیا گیا ہے تو وہ کریں جس طرح یہ باقی لوگوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں, تو کہیں کہ بھائی کیوں ڈینائی کیا ان کو, کس بیس پہ کیا, کیونکہ وہ پردہ کرتی ہیں. ضیاء صاحب میں اس پہ بات کروں گی. میں اسمبلی میں گئی 2013 میں, تو بہت مذاق تھا, بہت مذاق تھا کہ 7 گز برقعے میں ایک خاتون آئی ہے اور وہ وہاں کے مطلب حقوق لیگی جماعت اسلامی نے 7 گز کے برقعے میں خاتون, اتنا مذاق تھا, اتنا مذاق تھا. خیر میں بھی مجھے بڑا فخر تھا اس پہ. اچھا جب تھوڑے ہی ہفتے گزرے, مہینہ بھی نہیں گزرا, لیکن یہ بات شروع ہو گئی کہ جب بات ہوتی تھی تو سارے ہال میں کہتے تھے, اسمبلی ہال میں, کہ نہیں عائشہ پہلے بات نہیں کریں گی, اس لیے کہ جب وہ بات کر لیتی ہیں تو بات ہی کوئی پھر آگے نہیں کرتی. اچھا پھر وہ کہہ رہی تھی کہ نہیں وہ تو اتنا کام کرتی ہے. پہلے کہہ رہے تھے یہ کام کیسے کرے گی, پھر کہہ رہی تھی نہ اس کو کپڑوں کی فکر ہے, نہ اس کو میک اپ کی فکر ہے, وہ تو پردے میں, وہ تو کورڈ ہے, وہ تو جلدی سے صبح برقع پہن کے آ جاتی ہے, اور ہمیں تو کتنا ٹائم وہاں گزرتا ہے, تو وہ تیاری کے ساتھ آتی ہے, وہ کام بھی کرتی ہے, وہ کام کر سکتی ہے. پھر آخر میں یہ مطلب یہ بات جو ہے اس میں کنورٹ ہو گئی کہ عائشہ کو تو کپڑوں کی بھی ضرورت نہیں ہے, عائشہ کو تو کسی کو تو روڑے بھی منظور کر رہی ہے. یہ بھی بہت بڑا بلاک ہے کہ جی آپ کو تو اب کچھ بھی نہیں چاہیے ہوگا, یا یہ کہ آپ شاید گندے ہی رہتے ہیں اور آپ کی یو ڈونٹ ہیو اے لائف جسے کہتے ہیں نا. تو میں سب کو کہتی ہوں کہ نہیں, یو ہیو ٹو کم ان آور دوز گیدرنگز, جیسے وائی سی کے جو سسٹرز کا ہماری گیدرنگز ہوتی ہیں, وہاں آنے کی ضرورت ہے, وہاں آ کے دیکھیں تو صحیح. اور وہاں پہ میں نے دیکھا ابھی ہمارا جیسے لاسٹ ایونٹ جو ہوا تھا, تو میں باقاعدہ کچھ ماؤں کی اور کچھ بچیوں کی آنکھوں میں آنسو دیکھ رہی تھی, اور وہ بچیاں کہہ رہی تھی کہ ہم نے کبھی امیجن نہیں کیا تھا, وی نیور ہیڈ دس کائنڈ آف فن, ہم نے بالکل کبھی انجوائے نہیں کیا, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایسا بھی کوئی فن ہو سکتا ہے. یعنی کہ وہ حلال فن کا جو کانسیپٹ ہے نا, کیونکہ وہ دیکھیں وہ آپ نے جب وہ مزہ ہی نہیں چکھا کسی صحیح چیز کا, اور آپ وہ جنک اور ٹریش میں لگے ہوئے ہیں, تو بس آپ پھر وہی کام کر رہے ہیں. آئی تھنک میں یہاں پہ اپنی ویورز کو بھی بتاتا چلوں کہ الحمدللہ ہمارے یوتھ کلب کے اندر ایسے پروگرامز ہوتے ہیں جو خاص طور پہ خواتین کے لیے ہوتے ہیں. ہم ان کے لیے سیف اسپیسز پرووائڈ کرتے ہیں, جہاں پہ کوئی بڑا سا وینیو ہوگا جہاں پہ ان کے لیے اسپورٹس ایکٹیویٹیز اور گیمز اور پارٹی کے لیے جگہ بنا دیتے ہیں. اور جس طرح سے خواتین آتی ہیں تو وہ آتی تو اسی طرح سے عبایا اور حجابز میں ہی ہیں, لیکن وہاں جا کے اوبیسلی وہ لوگ ڈریس اپ بھی کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, آپس میں جو ہے نا انگیج کرتے ہیں. دے ڈو ایوری تھنگ دیٹ گرلز نارملی وڈ ڈو, وہ ساری چیزوں میں انگیج کرتے ہیں. اینڈ دے ہیو سچ اے امیزنگ ٹائم, اور وہ جو سسٹرہڈ ان کا ڈیولپ ہوتا ہے, اٹ لاسٹس یو نو ا لائف ٹائم. اچھا ایک اور بھی میں ایڈ یہاں کروں گی کہ وہ جو ساری ارینجمنٹس ہوتی ہیں نا وہ بردرز کر رہے ہوتے ہیں, جی بیک اینڈ پہ سپورٹ کرتے ہیں ان کو. یعنی عورتوں کو نا وہ سارے تمبو اٹھا کے نہیں لانے, اور وہ ساری چیزیں ہیوی ساری جو چیزیں وہ سب کام بردرز کر کے سیٹ کر کے بیک اینڈ پہ کہیں بیٹھے ہوتے ہیں. ذرا یہ جب سسٹرز کہتی ہیں کہ جی کوئی ان کا بھائی ہوتا ہے, کوئی شوہر ہے, یہ کر دیں وہ کر دیں, تو وہ بھاگ بھاگ کے کر رہے ہیں. میں آپ کو اس میں ایک چھوٹا سا واقعہ بتا دوں. مجھے یاد ہے میں اس ٹائم پہ بھی سی ای او ہی تھا جب سے وائی سی بنا. تو اس ٹائم پہ جب ہمارے سسٹرز کے اس طرح کے ایونٹس ہو رہے تھے, تو ایک سسٹرز کا اسپورٹس ڈے تھا, اور اس میں پورا ان کے لیے ہم لوگوں نے ایک وینیو کیا. اس پہ بڑا سا گارڈن تھا, ایک فارم ہاؤس تھا, وہ ہم نے پورا ان کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا. تو میں ایز اے سی ای او میں ان کے ایونٹ کو بھی دیکھ رہا ہوں, اور بھی ہمارے بردرز انوالوڈ ہیں اس کو مینیج کر کے ان کے حوالے کرنے میں. تو مجھے فون آ رہے ہیں بار بار کہ
ضیاء بھائی کوئی اور اویلیبل نہیں ہے, آپ پلیز ڈسٹ بن اٹھا کے لے آئیں کہیں سے. اور آپ یقین کریں میں پورا اپارا چھان مارا, بڑے بڑے ٹریش کینز میں نے خریدے, ان کے اندر وہ جو پلاسٹک کے بیگز ہوتے ہیں وہ لا کے میں نے گاڑی میں لوڈ کروائے, اور وہ پتہ نہیں کتنے کوئی 8-10 ڈسٹ بن اٹھا کے میں جو ہے نا وینیو پہ لے گیا کہ ہماری بہنوں کو تکلیف نہ ہو, ہماری بہنوں کو پرابلم نہ ہو. اگر انہوں نے چیز مانگی سو واٹ اف آئی ایم سی او, بھائی اگر مجھے وہ کہتی ہے نا کہ آپ ضیاء بھائی آ کے ذرا کرسیاں لگا دیجیے گا, تو میرے لیے اس سے بڑی اعزاز کی کیا بات ہوگی کہ میں اپنی بہنوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہوں ان ہیونگ اے گڈ ٹائم اینڈ گیونگ دیم دیٹ اسپیس, کہ جہاں پہ وہ کہیں کہ الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ ہم ایک ایسے ادارے کے ساتھ ہیں جہاں پہ ہمیں ہمارا خیال کیا جاتا ہے. ویسے آپ کی بات میں سن کے تو سوچ رہی ہوں کہ یہ جو 8 مارچ کی موومنٹ ہے یہ مردوں کو تو اگر انہوں نے سپورٹ کرنا شروع کر دیا, کیونکہ مرد تو خوش ہوں گے کہ ہمیں نہ کام کرنا پڑے گا نہ ہمیں کوئی رسپانسبلٹی لینی پڑے گی. وہ اگر عورتوں کے لیے تالیاں بجائیں گے جی تو عورتیں اپنے آپ کو خود ایک زیادہ بڑے پٹ میں ڈال رہی ہیں, زیادہ جو بھی ہم نے پہلے سب سے دیکھا تھا نا وہ بابا جی کا جو کلپ تھا کہ شادی جو ہے نہیں ہونی چاہیے. آپ دیکھیں ذرا تھوڑا سا, ابھی سسٹر فاطمہ بھی کہہ رہی تھی کہ کرٹیکل تھنکنگ, آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے میں اپنی آڈینس سے کہوں گا ذرا سوچیں تو صحیح کہ شادی نہ کرنے میں فائدہ مرد کو ہے یا عورت کو ہے. ذرا تھوڑا سا سوچیے گا کرٹیکلی کہ مرد تو بسم اللہ کر کے کہے گا کہ میں نے شادی نہیں کرنی, میں کیوں رسپانسبلٹی لوں, جب مجھے عورت فری میں مل رہی ہے تو مجھے کیا ضرورت پڑی کسی کا نفقہ اٹھانے کی. تو یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, مطلب ہماری بچیوں کو, ہماری بیٹیوں کو, ہماری بہنوں کو کیا کہنا چاہ رہے ہیں, واٹ کائنڈ آف لیسن از دس. تو یہ تو بڑی پاگل پن والی بات ہے. تو اسلام سے چھوڑ کے آزاد ہو کے آپ نے کہاں جانا ہے. اسی طرح ولی کا کانسیپٹ, ولی کے کانسیپٹ میں بھی عورت بچی کو یہی سکھا دیا جاتا ہے کہ جی وہ کیا تمہیں وہ مرد جو ہے پتہ نہیں کیا ولن ہے تمہاری لائف میں. میں اکثر بچیوں سے کہتی ہوں کون سا مرد ہے, یعنی آپ دیکھیں نا جب بچی پیدا ہوتی ہے اکثر گھر کے باقی لوگ کہہ رہے تھے وہ بیٹی ہوگی, وہ مرد ہی ہے, وہی باپ ہوتا ہے, اس کو گود میں اٹھا کے پیار کرتا ہے, باپ ہی بیٹی کے ساتھ زیادہ اٹیچڈ ہوتا ہے, باپ ہی اس بیٹی کو سپورٹ کرتا ہے, اس کو اسکول لے کے جاتا ہے, اس کی ساری ضروریات پوری کرتا ہے. اور میں اکثر لڑکیوں سے کہتی ہوں کہ اب ایک دن اگر کوئی آپ کو باہر سے ایک لڑکا گزرتے گزرتے آئی لو یو کہہ دے تو وہ ولی کیا کرے, کیا اس کو اس لڑکے کی سنسیئرٹی کو ڈاؤٹ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ میرے پاس نہیں آیا کہ جی مجھے آپ کی بیٹی پسند ہے, میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں, وہ آپ کو کہہ رہا ہے چھپ چھپ کے مجھے ملو. مطلب اس طرح کے وہ جو کریٹیکل تھنکنگ اور لاجیکل تھنکنگ ہے اس کو یوز تو کر کے دیکھیں نا, آپ کو پتہ چلتا ہے. وہی باپ بعد میں کھڑا ہوتا ہے, اسی باپ کے سامنے آپ جا کے روتے ہیں. میں کسی فورم پہ تھی ریسنٹلی, تو وہاں پہ بچیاں بہت سختی سے کہہ رہی تھیں کہ نہیں وائی وی کانٹ ہیو آور پرسنل اسپیس, اور ہمیں ہر چیز کے لیے اپنے پیرنٹس سے پرمیشن کیوں لینی پڑتی ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ اچھا چلو تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ تم لوگوں نے گاڑی لے لی اور گاڑی لے کے جیسے مرضی ڈرائیو کر رہے ہو, ایکسیڈنٹ ہو گیا خدا نخواستہ, تو کیا ہوگا, تم خود ہی سارا کچھ ڈیل کرو گی؟ نہیں, پیرنٹس کو کال جائے گی, پیرنٹس سارے آ کے ہیلپ کریں گے مسئلہ. اچھا یو آر ان یونیورسٹی, تمہارے بیگ میں سے ڈرگز نکل آئیں, خود ہی سارا ڈیل کرو گی؟ نہیں, پیرنٹس کو کال جائے گی. اچھا اور بھی اس طرح کی کتنی سچویشن تھی. تو میں نے کہا دا پوائنٹ از کہ جب پیرنٹس کو ساری بات جانی ہے تو پیرنٹس کیوں نہ تمہاری تربیت کے لیے کچھ تمہیں باتیں بتا دیں تاکہ تم اپنے آپ کو ان مشکلات سے بچا لو. اسی طرح ہم دیکھیں نا کہ ہم اگر ان باتوں کے ریپرکشنس تو سوچیں نا, بہت ہم شارٹ سائٹڈ ہیں. ہم بس کہتے ہیں اچھا ہی اتنا مزہ آئے گا, جو میرا دل چاہے گا میں کروں, لیکن 10 سال بعد اس کے میری لائف میں کیا وہ اثرات آئیں گے. اور اب ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح ہمارے گھر ٹوٹ رہے ہیں. بالکل. یہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے. ان سے ایک لڑکی نے سوال کیا کہ جب میرے بھائی گھر سے نکلتے ہیں تو والد صاحب ان کو اجازت دے دیتے ہیں, وہ نکل جاتے ہیں, لیکن جب میں نکلتی ہوں تو وہ مجھے منع کرتے ہیں. یہ سب کا سوال ہے آج کل کی, ہر بچی یہ سوال پوچھتی ہے. تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا کہ باہر بہت سارے پتھر پڑے ہوئے ہیں اور وہ پیروں کے ساتھ بھی گھسیٹے جاتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. لیکن اگر کسی ہیرے کو آپ باہر رکھ دیں اور اس پہ ایک بھی خراش آ جائے تو وہ ڈس ویلیو ہو جاتا ہے. تو مطلب بیٹا آپ کی مثال اس ہیرے کی ہے, آپ بہت قیمتی ہو, آپ کی حفاظت جو ہے وہ بہت اہم ہے کہ اس کو محفوظ کیا جائے. تو یہی ہے نا کہ اگر بچیاں اس طرح سے آزاد ہو جائیں گی, انہی کا نقصان ہے, انہی کے مسائل بڑھیں گے, انہی کے خاندان ٹوٹیں گے. اور پھر بوجھ جو ہے اگر ہم دیکھیں جو سنگل فیملیز ہیں اس میں سارا بوجھ جو ہے وہ عورت پہ ہے زیادہ. اب جو ریاست ہیں جنہوں نے خاندان کا بوجھ اٹھا لیا ہے, لیکن ہمارے ملک میں تو ریاست وہ رسپانسبلٹیز کتنی یتیم ہیں ہماری, کتنی بیوائیں, جو بہت ساری تنظیمیں, ہم لوگ خود جماعت اسلامی, ہمارے بہت سارے ادارے ہیں اور کتنے سارے لوگ ہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ کام کر رہے ہیں. اگر آپ جائیں اور دیکھیں ان لوگوں نے اس ریاست کی وہ ذمہ داری بھی لی ہوئی ہے کہ اس بچے کو بھی تعلیم دیں گے اور ان کو ان کی خوراک, فوڈ کارڈ بھی ان کو ملے ہوئے ہیں, ساری چیزیں. تو ہمارے ہاں تو وہ نہیں ہے اور قانون وہ آ جائیں
تو اگر ہماری بچی بے گھر ہوگی, ہماری خاتون بے گھر ہوگی, ہمارے نوجوان, جیسے ڈومیسٹک وائلنس بل ہے, آپ اس کو دیکھ لیں نا کہ اس میں کیا ہے. اس میں یہی چیز ہے نا کہ اگر اس کا جو مطلب جو قوام ہے, جو ولی ہے, اس کو ختم کیا جائے. تو جب وہ ختم ہو جائے گا, کوئی باپ بیٹی سے نہیں پوچھ سکے گا کہ تم رات کو 1 بجے آئی, 12 بجے آئی, کیوں آئی. کوئی بیٹے سے نہیں پوچھ سکے گا. تو اگر ہمارا یہ نظام بن جائے تو کیا ہمارا ماحول اس وقت ریاست اتنی رسپانسبل ہے کہ اس کو تحفظ دے سکے, اس کو کوئی جگہ دے سکے؟ اگر وہ باپ جیل میں چلا جائے ایک فون کال پہ, اور وہ نظام بنا رہے ہیں, تو اگر وہ باپ چلا جائے, ان بچوں کی کفالت کا کیا ہوگا؟ وہ گھر اس کچن کیسے چلے گا؟ ان کی تو زندگی ختم ہو جائے گی. تو ہمیں قوانین بھی بناتے ہوئے, جو قوانین وہاں سے آ رہے ہیں اور ہمارے حکومتوں کو دیے جا رہے ہیں, اور پھر ہماری حکومتیں آئین پاکستان سے انحراف کر کے اور اسلام اور ریاست سے مطلب بالکل ایک بغاوت کر کے اسے آئین کا حصہ بنا رہے ہیں. تو اس پہ بھی ہمیں سوچنا ہوگا اور ہمیں اس پہ اکٹھا ہونا ہوگا. ہمیں معاشرتی طور پہ ہمیں اس پہ اکٹھا ہو کے ان تمام چیزوں کو روکنا ہوگا, نہیں تو یہی ہماری تباہی کا سامان خود ہو رہا ہے. بے شک. اچھا, اب ہم لوگ اپنے ایک نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف موو کرتے ہیں, اس کا نام ہے ویور آف دا ویک. تو اس میں ہم لوگ کامنٹس دیتے ہیں جی, اپنے جو لوگوں نے فیڈ بیک دیا ہوتا ہے. تو لاسٹ جو ہمارا MW تھا اس کے اوپر جو کامنٹس آئے تھے وہ اس میں سے میں دیکھ رہا ہوں. دا موم اسٹوڈیو کی طرف سے کامنٹ آیا, اور وہ کہہ رہی ہیں کہ آئی ریمبر آئی ہیڈ اے کلاس فیلو, کیونکہ لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے بات کی تھی یہ جو ٹرانسجینڈرزم اور ان چیزوں کے اوپر. تو کہہ رہی ہیں آئی ریمبر ہیڈ اے کلاس فیلو ان گریڈ 5 who was a boy and he used to walk like girls. Our math teacher, may Allah bless her, pointed him out in a good way that she made his duty to collect the copies from all the class and walk properly. She made him practice and in a month he stopped walking like girls. تو دیکھیں اصل میں وہ جو ایک ہے نا کہ بچہ جس مرضی سمت میں جانا چاہ رہا ہے آپ اس کو انکریج کریں, وہ لڑکی بن رہا ہے اس کو لڑکی بنا دیں. اب وہ ایک لڑکی کی طرح چل رہا ہے, آپ کو بیٹا لڑکی کی طرح چل بھی رہے ہو تو ایسا کرو غرارہ بھی پہن لو اور لپسٹک بھی لگا لو اور ماتھے پہ ٹکی لگا کے بندیا لگا کے, یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ واٹ کائنڈ آف پیرنٹنگ از دس؟ آپ کا کام ہے ایز اے پیرنٹ آپ اسے گائڈ کریں, آپ اس کو ایک نارمل لائف کی طرف کوٹ ان کوٹ لے کے جائیں جہاں پہ وہ ایک معاشرے میں اس کا مذاق نہ بنے, اس کو ریڈیکیول نہ کیا جائے. تو یہ پچھلے ویک ہم لوگوں نے ایک ڈرامے کو ریویو کیا تھا جس میں بڑے عجیب و غریب قسم کی باتیں ہو رہی تھیں, تو یہ انہوں نے اسی کی اس میں بات کی ہے. اس میں نا ایک کانسیپٹ یہ بھی جو بہت امپورٹنٹ ہے, جو میں اپنی کلاسز میں اب بچوں کو بہت زیادہ دینا شروع ہو گئی ہوں کیونکہ اس کے مسئلے بہت بڑھ گئے ہیں. میں ان کو ہر بات پہ کہتی ہوں کہ ایک ہوتی ہے ڈیزائر اور ایک ہوتا ہے پرنسپل, کوئی بھی بنیاد. تو ہمارے لیے نا ہر سچویشن میں ڈیزائر ہوگی اور پرنسپل ہوگا, تو ہم نے پک کس کو کرنا ہے؟ پرنسپل کو. اگر ہم ڈیزائر کو پک کریں گے تو پھر ہم اس طرح کے مسائل میں زیادہ جائیں گے. اور میں بچوں کو بتاتی ہوں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں دیکھیں, مثلا میرا جی وہ پیزا کھانے کو دل چاہ رہا ہے, جنک کھانے کو دل چاہ رہا ہے, اس کے مقابلے میں کیا کھانا ہے؟ ہیلدی فوڈ کھانا ہے. ٹھیک ہے, صبح آپ دیکھیں نا میرا سونے کو دل چاہ رہا ہے, لیکن کیا کرنا ہے؟ پرنسپل کیا, اٹھو اور فجر کی نماز پڑھ لو. اسی طرح مجھے غصہ آ رہا ہے, میرا شاؤٹ کرنے کو, گالی دینے کو دل چاہ رہا ہے, یہ ڈیزائر ہے. اس کے بجائے پرنسپل پہ آئیں کہ نہیں میں نے اس ریلیشن شپ کو نبھانے کے لیے جو کانفلکٹ مینجمنٹ کے طریقے ہیں وہ سیکھنے ہیں. یہ کرتے کرتے پھر آپ ایک سٹیج پہ کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے اس کی باڈی میں میڈیکلی کوئی ہارمون زیادہ ہو سکتا ہے, وہ کہے کہ مجھے لڑکی کی طرح فیلنگ ہو رہی ہے. تو نہیں, پرنسپل کیا ہے کہ تمہاری باڈی اللہ تعالیٰ نے مرد کی طرح بنائی ہے, تو مرد والے کام کرو. اسی لیے تو کہا گیا مرد سونا نہ پہنے, مرد ریشم نہ پہنے, کیونکہ جب آپ اپنے پرنسپل پہ چلیں گے تو آپ آٹومیٹیکلی اپنے آپ کو پھر رف اینڈ ٹف اور اس طرح کا بنا لیں گے. سو ٹرو. نیکسٹ کامنٹ لیتے ہیں جی علیشا حیدر کا, وہ کہہ رہی ہیں آئی ایم سو شاکڈ بیکاز آئی واچ دس ویڈیو اینڈ دس ڈڈ ناٹ کراس مائی مائنڈ. یہ ویڈیو سے بات کر رہی ہیں وہ جو ڈرامہ تھا اس کے بارے میں, کہ آئی ایم سو شاکڈ بیکاز آئی واچ دس ویڈیو اینڈ دس ڈڈ ناٹ کراس مائی مائنڈ. آئی کنسیڈرڈ مائی سیلف ٹو بی کوائٹ knowledgeable in terms of what the Islamic rulings are on LGBT, and I'm shocked that I didn't pick this up. It was done so subtly that but alhamdulillah that you guys picked it up. Thank you so much. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you all. تو یہ بھی وہ اس طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ ہیونگ دس نالج, وہ کہہ رہی مجھے پتا ہے LGBT کا معاملہ کیا ہے, لیکن ایون میں نے بھی وہ ڈرامہ دیکھے, وہ کہتی ہیں اس کو ڈیٹیکٹ ہی نہیں کیا. اینڈ دس از ایگزیکٹلی جو ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے, یہ ٹروجن ہارس ٹیکنیک ہے کہ جہاں پہ آپ نے ایک بڑی سی بات جو ہے نا, وہ بہت ساری باتیں آپ نے اچھی کی ہیں اور بیچ میں آپ نے ایک اصل ایجنڈا سلپ ان کر دیا. اور یہ پہلے فیز میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ گریجول اسٹریٹجی ہے نا, وہ اس کو جس کو نوم چومسکی یہ بولتے ہیں کہ میڈیا مینیپولیشن میں گریجول اسٹریٹجی ہے, کہ وہ ایک بڑے سے یعنی چیز میں ایک چھوٹی سی چیز ڈال دیتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ آپ کو ڈیسینسٹائز کرتے ہیں, آہستہ آہستہ, انٹل فائنلی آپ کا ٹوٹل ورلڈ ویو وہ چینج کر چکے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلا کہ یہ ہوا کس طرح سے تھا. تو یہ ان کی آپ کہہ لیں کلیورنس ہے کہ وہ اس طرح سے کرتے ہیں. اور یہی ٹیکنیک ان کی ہر ایپیسوڈ میں ہے. جو یہ ڈرامہ ہے سریرا, دس ون واز ٹرانسجینڈر, اس کی بہت ہائپ ہوئی, لیکن دا لاسٹ ون شوڈ کے ولی کے بغیر نکاح ہو سکتا ہے.
لیکن اٹ واز سو کلیورلی پیکجڈ ان سائڈ وہی جو ہے ٹروجن ہارس. اس والے میں دیر واز دس گرل جو خود یہ ڈائلاگ بار بار کہتی ہے کہ میں کارپوریٹ سلیو ہوں. تو آپ نکل آئے اس سلیوری سے باہر. جی بالکل. مطلب دے ہیو لائک ایوری ایپیسوڈ از برنگنگ سم تھنگ نیو بٹ ویری کلیورلی پیکجڈ اینڈ اٹس ویری ہارڈ ٹو ڈیٹیکٹ. یو کین سے کہ وہ جو ہے نا یو ایس ایڈ کا اسپانسرڈ اگر ہے تو پھر ظاہری بات ہے پھر یہ ایجنڈاز ہوں گے وہ ہمارے بیسٹ انٹرسٹ میں تو نہیں کام کر رہے. میں اکثر ینگسٹرز کو کہتی ہوں کہ آپ لوگ نا قرآن کو بہت اچھی طرح سے پڑھیں, کسی اسکالر کے ساتھ سمجھیں, اور وہ آپ کے لیے نا ہر ایریا میں اسکینر ہونا چاہیے. یعنی فرض کریں آپ کے سامنے کوئی بھی, کیونکہ ہمارا یوتھ اس وقت میڈیا سے بہت زیادہ اسٹرانگلی گلوڈ ہے, تو ان کے سامنے بہت امیجری ہر وقت آ رہی ہے. تو میں کہتی ہوں ہر بات پہ آپ کے پاس ایک آ جانا چاہیے کہ اوہ قرآن کی آیت تو یہ کہہ رہی ہے, یا حدیث میں تو یہ آیا ہوا ہے, یا یہ ہماری پریکٹس کے اگینسٹ ہے, تاکہ آپ اپنے آپ کو مینٹلی اس سے نا ڈس لاج کر سکیں. ہاں یہ جو ہم نے آج پوری بات کی اس کے اندر یہی ہے کہ آپ نے کہا نا کہ اصل میں قرآن اور حدیث کا اگر ہم لوگ لینز لگا لیں نا تو ہمیں ہر چیز اسی لینز میں نظر آئے گی پھر کہ یہ اچھی ہے یا بری ہے, صحیح ہے غلط ہے, بجائے کہ ہم ان کے نیریٹو کو ٹو کریں. ہمیں اپنا لینز جو ہے ڈیولپ کرنا چاہیے. یہ کامنٹ ہے جی بی موٹیویٹڈ کا, اور انہوں نے کہا کہ جی السلام علیکم ضیاء بھائی, اٹ از ریئلی اے بلیسنگ فار می ٹو فائنڈ وائسی. آل مائٹی اللہ bless me with the honor of calling myself proud Muslim girl at the age of 18. I really appreciate your efforts for showing youth the true path and enjoy and laughter. I almost always recite prayers from my childhood, but due to some distraction in early years of youth, when you stop thinking about akhirah, but alhamdulillah your podcast make me think more deeper about my beliefs than namaz only. Yani ki namaz se upar bhi meri koi responsibilities hain, and also make me want to quit music. Inshallah I quit one day completely. World is full of distractions and fitnas. I feel blessed sometimes that how my parents restrict me of using mobile at early age, which makes me make me groom naturally according to Islamic way. As a girl, I totally believe that man and woman have different roles and equal rights, means to get education and respect equally. Even according to Islam, women get honor and respect. Allah Almighty bless me to stay away from these fitnas in the age of psychological growth, and may Allah subhanahu wa ta'ala bless all of you to grow according to Islamic values naturally without world's fitnas. So jazakallah khair انہوں نے لکھا ہے. تو الحمدللہ یہ ان کا فیڈ بیک ہے کہ پوڈ کاسٹ سے ان کو ہیلپ ہو رہا ہے اور ان کو نیا کانٹینٹ مل رہا ہے کہ نماز روزے کے علاوہ بھی وہ اپنے اوور آل لائف کے بارے میں دیکھیں. آئزہ تحریم کہہ رہی ہیں کہ جی اے ویری انفارمیٹیو شو انڈیڈ. فرام مائی پرسنل ایکسپیرینس دیر واز اے ویمن امپاورمنٹ موومنٹ called Women on the Wheels in my university back in 2016. It was sponsored by USAID. We were provided with bicycles. Whenever there was foreigner guest, whenever there was a foreigner guest, management used to text us saying that you have to be a part of the cycle rally for the event, otherwise your bicycle will be confiscated. On the name of women empowerment, they were blackmailing us every now and then. That made me realize the shallow nature of this women empowerment campaign. Who wants to get a bicycle at the cost of self-respect? So me and my friends happily returned their bicycles. USAID always do such stuff in the name of reforming culture and society. So دیکھ لیں کہ یہ کیا ایکچولی یہ تو امپاورمنٹ کی ڈیفینیشن کے اگینسٹ ہے نا. امپاورمنٹ یہ ہوتی ہے جس میں آپ کی ڈیسیجن میکنگ ساؤنڈ ہو جائے اور آپ کی سیلف ورتھ جو ہے وہ امپروو ہو جائے. تو ہم نے امپاورمنٹ کا بات کو بھی نہیں سمجھا نا. آپ اس طرح سے لبریٹ ہوتے ہیں کہ اپنے رول کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اور یہ بات کہ جی آپ ابا جان کی یعنی خاطر تواضع کرنے سے اور ہسبینڈ کی خاطر کرنے سے باہر نکل کے کارپوریٹ سلیو بن جائیں تو آپ امپاور ہو جائیں گے. یعنی وہ کارپوریٹ سلیوری جو ہے وہ امپاورمنٹ ہے, اور اگر آپ اپنے ہسبینڈ کی اور یعنی فادر کی وہ جو ہے نا رسپیکٹ کرتے ہیں یا بات مانتے ہیں تو پھر آپ جو ہے بہت بڑی پیٹریارکل سوسائٹی کے اندر پس کے رہ گئے. مطلب عجیب نیریٹو ہے. اور یہاں پہ جی نیکسٹ کامنٹ ہے زہرا راجا کا, اور کہہ رہی ہے ون آف مائی کزن had the same feeling in childhood. He had habits of girls like wearing dupatta and hanging purse. He was extremely fond of cooking. He used to act like girls. In the start, we all made fun of him and took it very lightly. But as he grew up to be 11, 12 years, our elders took him seriously. They treated him psychologically. Now he's alhamdulillah normal. Actually, I must say these type of children shouldn't be considered abnormal, but the people who don't treat them properly, who consider them intersex and then they think let them be whatever they want to be, such people are actually mentally sick and abnormal. جو اس کلپ میں لاسٹ ٹائم ہم نے بات کی تھی, وہ جو ابا جان تھے وہ بچے کو ہی کہہ رہے تھے کہ بیٹا کبھی آپ ابو والے کپڑے پہن لینا, کبھی امی کی طرح میک اپ کر لینا, کبھی آپ یوں کر لینا. مطلب یہ دس از بیڈ پیرنٹنگ. سو اصل بات یہ کہ اگر بچہ ایسا ہے تو اس کو آپ صحیح طریقے سے چینلائز کرتے ہو اور اس کو پراپر سائیکولوجیکل ہیلپ دیتے ہو اور آپ اسے کاؤنسلنگ اینڈ مینٹرنگ کرتے ہیں تاکہ وہ ایک صحیح طریقے سے پہنچے. لاسٹ کامنٹ لیتے ہیں جی نوید ارشاد کا, کہہ رہے ہیں آئی کرائیڈ ٹوڈے واچنگ یو گائز ٹاک
and the effort you are putting into this against one of the greatest fitnas of our time. So جزاک اللہ خیر نوید بھائی آپ کے کامنٹ کا. سو یہ جی ہمارے پاس ہمارے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے بات شیئر کی ہے. میں یہاں پہ انشاءاللہ اپنی بات کو انشاءاللہ کمپلیٹ کرتے ہوئے وہ مینشن کروں گا کہ یہ جو اس وقت ایجنڈا ہمارے سامنے ہے ان کے اپنے ڈاکومنٹس ہیں, ہم انشاءاللہ اسکرین پہ بھی دکھاتے ہیں, جس میں انہوں نے اسٹیٹ کیا بڑے کلیئرلی کیٹیگوریکلی, انٹرنیشنل ڈاکومنٹس ہیں جو اسٹیٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو عورت مارچ ہے یہ عورت فاؤنڈیشن کے زیر اثر یہ اسٹارٹ ہوا تھا, اور یہ عورت مارچ اور جو سوشلسٹ ایجنڈا ہے جس میں وہ آپ نے مکے کا نشان بتایا وہ یا سٹار بنا ہوتا ہے, وہ سوشلسٹ ایجنڈا جن کو یہ جو کمیونسٹ پارٹی والے ہیں وہ, اور جو LGBT والے ہیں وہ, اور جو اسٹوڈنٹ سولیڈرٹی مارچ والے ہیں, یہ سارے ایک ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ان کے اپنے ڈاکومنٹس کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے ہمارے ایلائز ہیں ان پروپیگیٹنگ ہوموسیکشوالٹی, لادینیت اینڈ آل آف دس اسٹف انٹو دا پاکستان نیریٹو. یہ پاکستانی جو مین اسٹریم کے اندر یہ چیزیں لے کے آئیں. تو ہمارا اب کام یہ بننا چاہیے کہ ہمیں ہر بات میں, ہر ٹاپک میں, ہر ڈسکشن میں بات شروع اور اختتام اسلام سے کرنا چاہیے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میں ایک ٹی وی شو پہ گیا اور وہاں پہ ہوا یہ کہ اللہ کا کرنا تھا کہ میں بیٹھا ہوا ہوں اور ساتھ اینکر پرسن ہیں, وہ اپنی کچھ باتیں بتا رہی تھیں. اس کے علاوہ 2 گیسٹ جو تھے وہ لائیو تھے اور میں تو اسٹوڈیو میں تھا. اچھا اب وہ ہوا یہ کہ وہ کان پہ نا وہ لگا دیتے ہیں آپ کو نا, ایئر پیس لگاتے ہیں سو دیٹ یو کین ہیئر دا پیپل آن دی ادر سائڈ. تو ان میں بھی ایک جرنلسٹ تھے اور ایک سوشل جسٹس کے لیے خاتون آئی ہوئی تھی, وہ پروبلی ایک فیمنسٹ یا ویمنس رائٹس کے اوپر بات کر رہی تھی. تو ہوا یہ کہ وہ جو جرنلسٹ تھے اور ان کو نہیں پتا تھا کہ میں اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوں, شاید ان کو بتایا نہیں تھا یا ان کو تھا کہ ابھی آیا نہیں, کیونکہ ان کو نظر میں نہیں آ رہا تھا, ابھی تک پروگرام اسٹارٹ نہیں ہوا تھا, ابھی وہ سیٹنگ نہیں چل رہی تھی, لیکن سب کے بس مائک وغیرہ چیک کر رہے تھے. تو میرا مائک چیک پہلے ہو چکا تھا, تو وہ نے جو نا لیٹ جوائن کیا. اب ہوا یہ کہ وہ اینکر جو انہوں نے ان کو ویلکم کیا کہ جی آپ کو سر آواز آ رہی ہے, آپ کو آواز آ رہی ہے, جی بالکل آواز آ رہی ہے. تو انہوں نے پھر کہا, ویسے کیجولی پوچھا کہ اچھا تو بتانا ذرا یہ ایجنڈا آج کا کیا ٹاپکس ہم بات کریں. تو انہوں نے بتایا کہ جی آج ہم اس طرح سے ویمنس رائٹس پہ اور ان پہ اور ان پہ بات کریں گے. تو کہتے ہیں ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے. اچھا ان کو نہیں پتا کہ ایک مولوی اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوا ہے, اور وہ بھی مولوی نہیں, مولوی ود این ایٹیٹیوڈ بیٹھا ہوا ہے. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے وہاں سے کہا کہ اچھا بات سنیے, یہ بات کو نا کسی طریقے سے بھی اسلام کی طرف لے کے نہیں جانا آپ نے, اور میں سن رہا ہوں. اور کہتے ہیں اسلام کی طرف نہیں لے کے جانا, کیونکہ اگر یہ بات اسلام پہ چلے گی نا تو پھر آگے پھر بات کرنے کی کوئی وہ جو ہے نا ویلیو رہتی نہیں ہے, اور پھر وہ بڑے آپ کو پتہ ہی ہے بات کسی غلط ڈائریکشن میں چلی جاتی ہے. یعنی اسلام کی بات ہونا یہ غلط ڈائریکشن میں جا رہی ہے بات, تو آپ بہت کوئی یعنی آسمان سے اترے ہیں جو آپ کی بات صحیح ڈائریکشن میں جاتی ہے. یعنی اللہ رسول کی بات کو آپ کہہ رہے ہیں یہ غلط ڈائریکشن میں جاتی ہے, کہتے ہیں یہ بات خواہ غلط ڈائریکشن میں چلی جاتی ہے. تو آپ نے ریلیجن کو بیچ میں نہیں لے کے آنا کہ عورت کے حقوق یہ ہیں, ماں بیٹی کا ذکر ہی نہیں کرنا. آپ نے کہنا عورت انڈیپینڈنٹ عورت ہے, انڈیپینڈنٹ عورت ہے. اس کو آپ ماں نہ کہیں, اس کو آپ بیٹی نہ کہیں, اس کو آپ بیوی نہ کہیں, کیونکہ یہ بھی اس کو آپ لیبل کر رہے ہیں, آپ اس طرح نہ کہیں. تو اب وہ جو اینکر تھی نا پہلے وہ جی کر کے لکھی جا رہے تھے کہ جی, پھر ان کو ایک دم سے خیال آیا کہ یہ تو میرے سامنے مولوی بیٹھا ہوا ہے. تو نے کہا جی سر اصل میں ہمارے ساتھ یہاں پہ اس وقت راجہ ضیاء الحق صاحب بھی موجود ہیں اسٹوڈیو میں, اور وہ اسلامک یونیورسٹی میں بھی پڑھاتے ہیں اور یہاں پہ یوتھ کلب میں ہوتے ہیں. تو ایک دم سے نا وہاں پہ خاموشی ہو گئی اور پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی. تو الحمدللہ یہ بھی میں نے وہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے جب میری ایک ڈبیٹ ہوئی تھی پرویز ہود بوائے کے ساتھ, اس میں بھی مجھے کہا گیا تھا کہ بات حجاب پہ کرنی ہے اور قرآن اور حدیث کا ریفرنس نہیں دینا. وہ تو اللہ کی کوئی خاص مدد تھی کہ اس کے بغیر لاجک سے ہی جو تھا ان کے چکے چھوٹ گئے تھے ویسے, کہ وہ نہیں ہینڈل کر پائے تھے. کیونکہ بیسیکلی ایسے لوگوں کو یہ بھی لگتا ہے کہ وہی بات ہے کہ جو دیندار لوگ ہیں نا ان کو کچھ نہیں آتا, شاید ان کا ایکسپوجر بھی کچھ ایسے لوگوں سے ہوا ہے. آج ایک چینل پہ مجھے میسج آیا کہ آپ نے رات کو شو میں آنا ہے کل. پھر ایک دم سے وہ جو خاتون میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں تو ان کو وائس میسج آیا کہ کسی مذہبی خاتون کو نہیں بٹھانا. دیکھیں ذرا, تو ایک دم سے وہ میرے پاس آ کے کہ میم وہ نا شو نہیں ہو رہا یہ فلاں. میں نے کہا بس, اور میسج میں نے سن لیا کہ کسی بھی مذہبی خاتون کو آپ نے نہیں بٹھانا. اس چینل کا نام میں نہیں لینا چاہتا. فائنلی آئی ووڈ لائک ٹو انشاءاللہ ٹرائی ٹو ریپ تھنگز اپ ہیئر. ہم لوگوں نے آج ماشاءاللہ بہت ہی ڈائیورس ٹاپکس کے اوپر بات کی اور مختلف چیزوں کو ہم لوگ جہاں سامنے لے کے آئے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر مرد اور عورت جو ہیں, ظاہر سی بات ہے ہم لوگ ایک فیکٹری ہیں, یعنی جہاں پہ ہم ایک ٹیم کے ساتھ کام کرتے ہیں, اور یہ جو ٹیم ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے
مردوں کو اور عورتوں کو ڈفرینٹ رولز دیے ہیں, اور اس میں کوئی کمپٹیشن نہیں آپس میں. جس طرح ایک کمپنی ہے فار ایگزامپل, اس کے اندر اگر بہت سے لوگ کام کرتے ہیں تو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ فار ایگزامپل کون لوگ ہیں جو مثال کے طور پہ فیکٹری میں لیبر والا کام کر رہے ہیں, کون لوگ جو ہے وہ مینوفیکچرنگ والا کام کر رہے ہیں, کون لوگ جو ہے وہ مارکیٹنگ والا کام کر رہے ہیں, کون لوگ سیلز والا کام کر رہے ہیں. تو ہر بندے کی اپنی افادیت ہے اور کسی کے بغیر کام نہیں ہو سکتا. شہد جو بنتا ہے ہنی بی ہے, اس کے ورکر بیز ہیں, باقی ان کی بھی تو ان کی آٹومیٹیکلی وہ جو ہے ان کی وہ جاب ڈسکرپشن ڈیفائنڈ ہوئی ہوئی ہیں, رولز ڈیفائنڈ ہے. جی رولز ڈیفائنڈ تو اس میں اسکاؤٹ بھی ہے, کوئین بھی ہے, سارے ہیں. تو ہر ایک یعنی اچھا سسٹم تب چلتا ہے جب ہر بندہ اپنے رول کے مطابق کام کرے. اگر آپ اپنے رول سے باہر کام کریں گے تو پھر پرابلمز ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو رسپانسبلٹیز اور جو رائٹس عورتوں کو دی ہیں اس طرح کی مردوں کے پاس نہیں ہے, جو مردوں کو دی ہیں وہ عورتوں کے پاس نہیں ہے, کیونکہ ہر کسی کو اپنے مقام کے مطابق ملی ہوئی ہیں. اور آئی تھنک اسی طرح سے یعنی آپ کے لیے ایک سسٹم اچھے طریقے سے چل سکتا ہے. سو مائی پوائنٹ ول بی دس, کیونکہ اس فیمنسٹ موومنٹ کے اندر اور ان ساری چیزوں میں نا ہم نے وی آر اسٹارٹنگ ٹو لوز دا ریئل مین. اینڈ ریئل مین سے میری مراد یہ ہے وہ مین جو کہ عورتوں کو پروٹیکٹ کرنے والے تھے, ان کو ڈیفینڈ کرنے والے تھے, ان کے لیے پرووائڈ کرنے والے تھے, ان کو سپورٹ کرنے والے تھے. ان کو ہم نا انٹینشنلی اور ان انٹینشنلی ہم ان کو کائنڈ آف آئسولیٹ کر رہے ہیں اس پوری پکچر میں سے, یہ بات کر کے کہ آفن ٹائمز یہ مار جو ہے یہ ایک مین ہیٹنگ کیمپین بن جاتا ہے وداؤٹ ریئلائزنگ کہ آپ ایک سوسائٹی میں کیسے ان کو مائنس کیسے کر سکتے ہیں, مائنس والا فارمولا کیسے بیچ میں آئے گا. یعنی جب بھی آپ کی بات آتی ہے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ فار ایگزامپل اللہ معاف کرے کسی کے گھر کے اندر اگر کوئی چوری ڈاکہ ہو جاتا ہے تو کون سا ایسا مرد ہوگا جو کہتا ہے کہ میری بیوی جا کے مجھے پروٹیکٹ کرے اور ڈیفینڈ کرے, جا کے کہ جو نا بیگم تم جا کے نا اپنے جسم کو نا گولیوں سے چھلی کروا دو, رسک لے لو اور جا کے یہ کام کرو. کون ایسا کہتا ہے؟ وہ تو انتہائی کوئی بےغیرت آدمی ہوگا جو یہ کام کرے گا. تو ہمیں اسٹرانگ مین چاہیے, چاہے وہ بیٹا ہو وہ اسٹرانگ ہو, اپنی ماں کی سپورٹ کرے. اگر وہ ہسبینڈ ہے وہ اسٹرانگ ہو, اپنی وائف کو ڈیفینڈ کرے, پروٹیکٹ کرے, اس کی رسپانسبلٹی لے کہ ہاں میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں. اگر وہ بھائی ہے تو وہ اپنی بہن کی پروٹیکشن کا ذمہ لے, اور اگر وہ باپ ہے تو وہ اپنے بچوں کی حفاظت کا, خاص طور پہ اپنی بیٹیوں کی حفاظت کا ذمہ لے. یہ ایک مرد کی مردانگی اور مروہ کا حصہ ہے. یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بدماش بن جائے, یہ پھر مردانگی کے خلاف بات ہے. پارٹ آف شیولری جو کہتے ہیں نا کہ اٹس اے لاسٹ ورچو ناؤ, وہ اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہم اپنے بچوں کو اس طرح سے گروم کریں. تو آئی تھنک اگر ایک عورت یہ جانتی ہو نا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو فالو کرنا ہے, پریکٹس کرنا ہے, تو اس کو پتا ہوگا کہ میں نے جب اپنے بچے کو ریز کرنا ہے نا تو انہی پرنسپلس پہ ریز کرنا ہے. آئی ہیو ٹو ٹیچ مائی بوائز اینڈ ٹو بیکم مین. ایکچولی جو ریئل خواتین ہوتی ہیں نا, ریئل ویمن ہوتی ہیں, ان کے ارد گرد ریئل مین ہوتے ہیں. وہ ایک آٹومیٹیکلی ریپل افیکٹ ہے جو کریٹ ہو جاتا ہے. تو وہ آپ کو نظر بھی آتا ہے ان فیملیز میں, اور آپ کو آپ پریکٹسز بھی وہ نظر آ رہی تھی جو آپ پوری بات بتا رہے ہیں. وہ ہمیں کریٹ نہیں کرنا پڑتا, وہ آٹومیٹیکلی ہم اپنا رول صحیح پلے کر رہے ہیں تو آٹومیٹیکلی ہو جاتا ہے. بے شک. اچھا, لاسٹلی میں چاہوں گا کہ ہم لوگ فائنل تھاٹس لیں آپ لوگوں سے ایک منٹ میں. آپ کوئی ایڈوائس یا نصیحت جو کرنا چاہیں ہماری آج کی خواتین کے لیے کہ وہ اپنے آپ کو اب اس پزل میں سے کیسے نیویگیٹ کریں اس آج کے دور میں جس کو ہم کہتے ہیں جی فتنوں سے بھرا ہوا دور ہے, اس میں کس طرح سے اپنے آپ کو نیویگیٹ کریں. تو اسٹارٹنگ ود میم عائشہ سید سے میں یہ بات اسٹارٹ کروں گا. اس وقت جو اشد ضرورت ہے وہ یہ کہ تمام مائیں, پورا معاشرہ, ہم مجموعی طور پہ کوشش کریں کہ ہم اپنی نسلوں کو قرآن اور سنت گھول گھول کے پلائیں. بے شک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, انہوں نے کیسے زندگی گزاری, قرآن ہمیں کیا حکم دیتا ہے, کس چیز سے منع کرتا ہے, ہمارے لیے کون سی باؤنڈریز ہیں, ہم نے کن باؤنڈریز کو کراس نہیں کرنا, اور ہمارے لیے زندگی کا جو طریقہ ہے, جو لاہ عمل ہے, اس کو کس طرح فالو کرنا ہے. تو اس وقت اشد ضرورت ہے کہ ہر سطح پہ معاشرے کے ہم اس کے لیے جد و جہد کریں. جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت خوبصورت آپ نے بات کی کہ ماؤں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو قرآن و سنت کے ساتھ جوڑیں. جس طرح نپولین نے کہا تھا نا, گیو می گریٹ مدرز اینڈ آئی گیو یو اے گریٹ نیشن. تو اگر ہم اس طرح سے تربیت کا آغاز کریں گے تو انشاءاللہ یقیناً ہماری قوم کا فائدہ ہوگا. جی سسٹر عائشہ بتائیے. I would say let's not just make it about 8th March کہ مارچ کے مہینے میں ہم سب جاگ جائیں. اس کو اپنا دینی فریضہ سمجھتے ہوئے, like it's our responsibility that we stand for justice. تو ہمیں وی شوڈ اسٹینڈ فار جسٹس, وی شوڈ بی دا فور رنرز فار ویمنز رائٹس ان دا ٹرو سینس. اٹس ناٹ انف ٹو سے ناؤ کہ اسلام نے یہ رائٹس دی ہیں, اگر وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہے تو ہمارا جو سرکل آف انفلوئنس ہے جو ہمارے گھروں سے شروع ہو جاتا ہے, بیکاز آفن ویمن آر آلسو اپریسنگ ویمن ود ان دا ہومس, جو سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں, میڈس ہوتی ہیں. تو وہاں سے شروع ہو کے آگے جہاں تک بھی ہم پہنچ سکتے ہیں, یہی آرفنیجز, اولڈ ایج ہومز, دارالامانس, wherever we can raise awareness, whatever we can do, I think this is the project that we all need to dedicate ourselves to.
تبھی یہ مسئلہ بھی حل ہوگا, بیکاز وی لیفٹ دا ویکیوم اینڈ دیٹ از بینگ فلڈ ان. وی نیڈ ٹو اسٹیپ اپ اینڈ ٹیک دا ریسپانسبلٹی ناؤ. جزاک اللہ خیر. سر میں صرف آپ سے ایک چھوٹا سا سوال یہ بھی پوچھوں گا جاتے جاتے کہ وہ جو ینگ لڑکیاں ہیں جو کہ فیسنیٹ ہو جاتی ہیں شاید اس لبرل نیریٹو سے یا فیمنسٹ نیریٹو سے, تھنکنگ کہ فیمنزم جو نا فیمنسٹ موومنٹ یا عورت مارچ ایز اے مونوپلی آن ویمنز رائٹس, کہ اگر ہمیں رائٹس ملیں گے تو یہاں سے ملیں گے ورنہ نہیں ملیں گے, ان کے لیے کوئی اگر آپ کا میسج ہو تو پلیز وہ ضرور شیئر کیجیے گا. آئی تھنک انہیں کے لیے یہ ہے کہ وی نیڈ ٹو اسٹیپ اپ اینڈ شو دیم دیٹ دین کے پیرامیٹر میں, جیسے اگر میں یوتھ کلب کی ہی ایگزامپل دوں, سو لائک دے ہیو این آرگنائزیشن جن کا ہمارا ویلفیئر ونگ بھی ہے, اینڈ وی آر ڈوئنگ دیز تھنگس اینڈ شوئنگ دیم, اینڈ وی آر اسپیکنگ اگینسٹ یہ جو ٹاکسک میسکولینٹی کی ایک لاسٹ ویک پوڈ کاسٹ کراچی سے آئی تھی. تو وی آر کالنگ آؤٹ دا رانگس. جہاں مرد غلط ہیں وہ غلط ہیں, جہاں خواتین غلط ہیں وہ غلط ہیں. سو آئی تھنک ہمیں وی نیڈ ٹو بی مور ووکل اباؤٹ دس. تو وہ آٹومیٹکلی لوگوں کو نظر آئے گا کہ دس از اے سولوشن ان لائن ود اسلام. جزاک اللہ خیر. ڈاکٹر صاحبہ فائنل کامنٹس فرام یو. مین بات ان لوگوں نے کر دی ہے. میں تو صرف یہ کہوں گی کہ سب پیرنٹس اپنے بچوں کو وائی سی جیسے فورم سے اٹیچ کریں تاکہ ان کے کانسیپٹس درست ہوں, کیونکہ آپ لوگ کرنٹ ایونٹس پہ بھی بات کرتے ہیں, قرآن حدیث کو اس کے ساتھ ریلیٹ بھی کرتے ہیں, تو وہ ان کے لیے انڈرسٹینڈ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. اور یہ کہ جو یہ عورت مارچ والے جتنے لوگ ہیں نا, ان کو بھی میں دعوت دوں گی کہ وہ وائی سی کے فورم پہ آئیں, اور جتنے کانسیپٹس پہ وہ آواز اٹھا رہے ہیں اور غلط طریقے سے آواز اٹھا رہے ہیں, پہلے ان کانسیپٹس کو قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھیں. بلکہ میں باقیوں کو کہوں گی پکڑ پکڑ کر لے کر آئیں ان کو ایسے فورمز پہ, وہ دیکھیں سنیں, ان کے ساتھ یہ ویڈیوز شیئر کریں جو کچھ بھی آپ لوگ کروا رہے ہیں, تاکہ وہ سمجھے تو صحیح نا کہ وہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ درست بھی ہے کہ نہیں ہے. جزاک اللہ خیر. آپ کی باتیں سنہری حروف سے لکھی جانی چاہیے ماشاءاللہ. بہت اچھی بات آپ نے کی, اور ہمیں بھی آپ نے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ پک اپ کر دی ہے. تو جزاک اللہ خیر. تھینک یو سو مچ. آپ لوگ ساروں نے ٹائم نکالا اور اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکال کے آپ لوگ یہاں پہ تشریف لائے, اور بہت ہی انٹرسٹنگ اور امیزنگ اور بہت ہی ایک ایکسیپشنل اور بڑی ریئر قسم کی کانورسیشن ہماری یہاں پہ ہوئی ہے, وچ آئی شیورلی ہوپ کہ ہمارے جو ویورز لسنرز ہیں ان کو اس کے بہت فائدہ ہوا ہوگا. خواتین حضرات, تھینک یو سو مچ فار ٹیوننگ ان ایز یو گائز آلویز ڈو. میرے فائنل کامنٹس یہ ہیں کہ لیٹس گیٹ بیک ٹو آر ریلیجن, لیٹس اسٹارٹ ٹو اون آر ریلیجن. اپنے دین کو اون کریں. یہ آپ کی بہتری کے لیے آیا ہے, آپ کو پریشان کرنے کے لیے نازل نہیں ہوا, آپ کو تباہ کرنے کے لیے نازل نہیں ہوا, رادر آپ کے بینیفٹ کے لیے. اینڈ آئی ہیو لرنڈ دس دا ہارڈ وے. میں نے خود اپنی زندگی میں یہ ہارڈ وے میں سیکھا ہے, کیونکہ میں خود بھی ایک ٹائم پہ اتنا کوئی پریکٹسنگ نہیں تھا, اور پھر جب دین پہ آنا شروع ہوا, اور یقین کریں کہ جتنا میں نے دین کو پریکٹس کرنا شروع کیا, آئی ہیو فالن ان لو ود دا شریعہ. اور میں اس میں مجھے کوئی رائی برابر بھی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں, جتنے بھی ہیں, وہ سب کے سب میرے اور آپ کی بہتری کے لیے ہیں. ہماری عقل نا بہت تھوڑی ہے, اور اللہ تعالیٰ کا وزڈم بہت گریٹ ہے. اللہ تعالیٰ پوری پکچر دیکھ رہا ہے, اور ہمیں صرف ایک چھوٹا سا پکسل نظر آ رہا ہوتا ہے. آپ جب شریعت کو فالو کرنا شروع کرتے ہیں, آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ ایک ایسپیکٹ جو ہے, چاہے وہ ہماری ماؤں سے ریلیٹڈ ہے, ہماری بہنوں سے ریلیٹڈ ہے, ہماری بیٹیوں سے, ہماری بیویوں سے, ہمارے اور فیملی ممبر سے, ان سب میں ہمارے لیے خیر ہے. اینڈ دس از دا بیسٹ سسٹم فار اس ٹو فالو. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کو پڑھنے کی, سمجھنے کی, سیکھنے کی, آگے بڑھانے کی, پروپیگیٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اس قرآن کے نور سے منور فرمائے, اور ہمارے گھروں کو بھی اس قرآن کے نور سے منور فرمائے. بہت بہت شکریہ آپ سب کے یہاں پہ آنے کا. انشاءاللہ ول سی یو گائز نیکسٹ ویک, سیم ٹائم, سیم چینل. انٹل دین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.